تو آپ کی فیملی شروع سے سپورٹیو تھی یا آپ کو چھپ چھپا کے بھی کافی چیزیں کرنی پڑی؟ مائی فیملی واز ریئلی سپورٹیو، جو کر رہا ہے کرو، بٹ دے ور آلسو ویری اسٹرکٹ. جو آپ کا پروجیکٹ تھا فیوچرنوسٹکس کا، واز دس یور فرسٹ پروجیکٹ یا آپ نے اس سے پہلے کہیں جاب کی تھی یا کوئی اور اسٹارٹ اپ پہ آپ نے فوکس کیا تھا، اس کے بعد آپ اس پہ آئے؟ آئی اسٹارٹیڈ فری لانسنگ ایون بیفور مائی یونیورسٹی. ایک اسٹارٹ اپ کو کھڑا کرنا از اے ٹیڈ بٹ ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو آر نیبرز انڈیا. ہر کنٹری کے ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں. لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بیریئر ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ مین پرپز آف ایجوکیشن سسٹم از ٹو جسٹ انٹروڈیوس یو ٹو دا فیلڈ، ناٹ میک یو این ایکسپرٹ. شارک ٹیک انڈیا جب ریلیز ہوا تھا تو وہاں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک پالشڈ پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. دے آر آلریڈی اہیڈ آف us in this game. I would say by at least 20-30 years. میں ہر چیز کو پازیٹیو لیتا ہوں اور ٹرانسلیٹس in your life as well. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں اپنے گھر سے کہیں سے پیسہ مانگ لوں؟ مجھے وہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں ان پہ پریشر ڈالوں because I know they are already doing a lot for me. ایک آئی ٹی سولوشن کمپنی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے صحیح ٹیم بنانا اور کس طریقے سے صحیح ٹیم بنتی ہے؟ We have to provide opportunity to each and every person. وہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے. آپ اپنی آرگنائزیشن میں ینگ گریڈس کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں؟ To be honest, I prefer hiring young people جو فریش ہوتے ہیں. کس طرح سے آپ اپنے انٹرنیز کو ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں؟ ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ہے 3 مہینے کا، موسٹلی آن ایوریج 1 مہینے کے بعد ہمارا بندہ ٹریننگ سے نکل جاتا ہے. آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کیا سروسز آفر کرتی ہے؟ وہ کسی اور آئی ٹی کمپنی سے ڈفرینٹ کس طرح ہے؟ ہم کسی چیز کو نہ نہیں کہتے. وی ہیو ایکسپرٹس فار ایوری تھنگ. آج کل جو جس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، زیادہ تر فیملی بلاگرز ہیں وہ ایزی منی کی طرف جا رہے ہیں محنت کرنے کے علاوہ. آئی ایم ورڈ اباؤٹ دا پیپل، دا جنریشن، دا ینگ پیپل ہو آر کنزیومنگ دیٹ کانٹینٹ. انٹرنیٹ کی جو بندش پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں ہم لوگوں نے دیکھی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کا سولوشن ایک ہی ہے، اس چار کو مار دیں آپ جو کیبل کھاتی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of 2 O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. پاکستان میں جگہ جگہ پہ ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کاروبار چل نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے بزنس فرینڈلی کنٹری اور لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. پاکستان اپنا جو برین ڈرین پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور ان دا مڈسٹ آف آل دس کرائسس می اینڈ مائی ٹیم ون فائن ڈے تھاٹ کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں، ینگ لیڈرز ہیں، جنہوں نے بہت ینگ ایج میں اتنی اچیومنٹ کی ہے کہ ہم لوگوں ان کو اور اپنی آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ اتنا مایوس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا فیوچرنوسٹکس کے CEO جو کہ ایک ڈائنامک لیڈر ہیں، ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں اور انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت کچھ اچیو کیا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ آج کی ڈسکشن کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کی اسٹرگل، ان کی سٹوری سن کے اس چیز کو ضرور محسوس کریں گے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی محنت کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایکسل کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آئی ٹی انڈسٹری کا بوم ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دیکھا ہے. اور آج یہ جو فیوچرنوسٹکس کے CEO ہیں شہریار احمد صاحب، وہ آئی ٹی سولوشنس جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں. ان کی کمپنی آئی ٹی سولوشنس آفر کرتی ہے اور ان کے بارے میں، ان کی کمپنی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں آج ہم انہی کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے. السلام علیکم شہریار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. یو ویلکم. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دس کنورسیشن. نہیں، اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ہیئر. دیکھیں پاکستان میں نا بڑی مایوسی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بزنسز چل نہیں سکتے اور آپ چونکہ ینگ ہیں اور آپ نے بہت کم عرصے میں بہت اچیو کیا ہے تو لوگوں کو آئی پرسنلی فیل کہ پتہ چلنا چاہیے آپ کی اسٹوری کے بارے میں. نہیں، آئی بلیو کہ یار اس طرح ہے کہ آپ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو ایسا کہنا چاہیے کہ مایوسی ہے یا دل چھوڑنا چاہیے. اوبویسلی پرابلمس ہیں پاکستان میں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پرابلمس نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ ایفرٹ کس طرح کرتے ہو، آپ کیا پلان کرتے ہو، کیسے چلتے ہو اور مسٹیک سے سیکھتے کیا ہو. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آئی اسٹارٹیڈ دس تھنگ اینڈ آئی واز سکسیزفل. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوا. اسٹل اے اسٹارٹ اپ ٹو بی آنیسٹ. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ کے اور اس کے ساتھ آپ اپنی مسٹیکس کو کیسے ٹھیک کرتے ہو اور کیا لرن کرتے ہو ان سے، وہ چیز امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک if you are able to do that then I think you can do anything. absolutely right. اور ہم لوگ فیوچرنوسٹکس پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ بتا سکیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے پڑھائی کہاں کی اور آپ کا جو اسٹرگل فیز، کیونکہ ہر ایک اسٹارٹ اپ کا ایک اسٹرگل فیز ہوتا ہے، انٹرپرینور کا اسٹرگلنگ فیز آتا ہے، تو آپ اپنے بارے میں اگر بتا سکیں تو. Nothing fancy to be honest. I'm a graduate from Air University. میں نے بیچلرس کیا کمپیوٹر سائنس میں ایئر یونیورسٹی میں اور فضائیہ سے میری ساری ایجوکیشن ہوئی ہے، پرائمری، سیکنڈری اینڈ آل دیٹ ہائر ایجوکیشن ساری فضائیہ انٹر کالج سے.
اینڈ دین آئی انرولڈ ان ٹو ایئر یونیورسٹی اور میں نے وہاں سے بیچلرس کیا. تو یہ تو ہے میری وہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی. اس کے علاوہ اگر آپ نے اور کچھ مطلب چیز ہے جو میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہاؤ آئی گاٹ انٹرسٹیڈ ان ٹو کمپیوٹر سائنس. وہ ایک چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. آئی واز ناٹ اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ ایٹ لیسٹ ان دا اسٹارٹ, ٹھیک ہے, پرائمری اسکول میں, ٹھیک ہے. آئی واز ناٹ ویری گڈ, ناٹ ایون ان سیکنڈری اسکول, بٹ ان یونیورسٹی آئی ڈیڈ گریٹ آئی وڈ سے. کیونکہ اس ٹائم پہ مطلب یہ تھا کہ جو ڈفرینٹ چیز تھی پرائمری سیکنڈری اسکول سے یونیورسٹی میں, وہ یہ تھا کہ یار میں وہ چیز کر رہا تھا جسے میرا پیشن تھا, اینڈ آئی واز فلی ان ٹو اٹ, ٹھیک ہے. تو how did this all start? My father, I remember, وہ ایک ڈیپوٹیشن پہ گئے چائنا, وہاں سے واپس آئے. آئی واز ان پریپ آئی گیس, اس ٹائم پہ تو کافی کم ایج تھی. تو وہاں سے واپس آئے تو ہی براٹ اے Pentium 2 ود ہم, اور وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا, انٹریکٹ کیا, اینڈ آئی فیل ان لو ود اے تھنگ. فرسٹ سائٹ پہ دیکھا چیزوں کو, اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلور کیا, اینڈ آئی واز لائک سو انٹو اٹ کہ یار میں سارے سو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, میں اٹھتا تھا اور میں بیٹھ جاتا تھا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور پورا دن اس پہ گزارنا, اور جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ ٹائم ٹو بی ود دیٹ مشین, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انٹرنیٹ نہیں تھا, کنیکٹیوٹی نہیں تھی, جسٹ لائک گیمس وغیرہ اور یہ وہ تار والی ہوتی تھی نا, ایتھرنیٹ ہوتا تھا اس میں. نہیں, ایون لائک ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھا, نو کنیکشن ایٹ آل, ٹھیک ہے, جسٹ لائک گیمز اور سافٹ ویئرز اور آل دیٹ. تو وہ اٹ واز بیسیکلی مائی فرسٹ انٹریکشن ود دا مشین, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کنیکٹیوٹی پہ جائیں, اوبویسلی دیٹ اوپنز دا ہول ورلڈ ٹو یو, ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کریں. وین آئی واز ان لائک آئی واز اسٹارٹنگ دا سیکنڈری اسکول, ٹھیک ہے, ویری ارلی, اور اتنی ایج نہیں تھی میری, ایج آئی گیس ہوگی 12-13 ایئرس. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب میں انٹرنیٹ ہمارے گھر پہ آیا اور میں نے انٹریکٹ کیا انٹرنیٹ سے. اینڈ آئی ریمبر وی ہیڈ لائک 512 KB PS کنیکشن. تو وہ سلو لگتا ہے, بٹ اس ٹائم پہ وہ ایک نا اٹ اوپنڈ دا ورلڈ ٹو می, کہ یار آئی کین گو ان اینڈ ڈو لاٹ آف تھنگس. اتنا پتہ نہیں تھا اس ٹائم پہ. سو دا فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ واز اوپن google.com. تو ٹرسٹ می, میں نے ویب سائٹ دیکھی, اینڈ آئی تھاٹ کہ یار چلتی کس طرح, یہ وہ نہیں سوچا میں نے کہا یار واو, مطلب یہ ایک چیز ہے, یہ کسی نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, دیر از سم ون بیہائنڈ دس, اے ہیومن. تو میں نے کہا یار یہ میں بناؤں گا, میں بھی اس طرح کی چیز بناؤں گا, تو میں کیوں نہیں بنا سکتا. اور ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ از جسٹ لائک آئی واز ریئلی بلیسڈ, ٹھیک ہے, کہ مجھے پتا تھا کہ یار میرا انٹرسٹ کیا ہے, میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں بہت چھوٹی ایج سے. آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے انہیں کہ بعد میں آ کے کافی مسئلے ہوتے ہیں, یہ فیلڈ شفٹ کی, یہ کیا, وہ کیا. بٹ میرے پاس یہ کیا کہتے ہیں, اللہ کی رحمت ہی کہہ لیں, کہ مجھے پتا تھا یار ایک ڈائریکشن ہے, یہ میرا انٹرسٹ ہے, میں نے یہ کرنا. تو وہ کائنڈ آف لائک اسٹارٹ تھا. اور اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ود ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولس, اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ دا انٹرنیٹ, اور اس میں ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولس سے ویب سائٹ بنانا, دکھانا دوستوں کو کہ یار یہ دیکھو یہ میں نے بنائی ہے. اینڈ اٹ واز اے ویری فیسینیٹنگ پروسیس کہ آپ ایک چیز سوچتے ہو, آپ اسے بناتے ہو, اینڈ دین یو کین گو ٹو یور فرینڈس ود اے لنک, ٹھیک ہے, اینڈ ٹیل دیم کہ یار اس کو اپنے ڈیوائس پہ کھولو, اپنے کمپیوٹر پہ کھولو, نہیں گھر پہ جا کے یہاں کھولو, اینڈ دے اوپن اٹ, دے سی یور نیم آن اٹ, اینڈ دے آر شاک کہ یار واو تم نے بنائی ہے. اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل, ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولز اینڈ آل دیٹ. آئی مین یو کین سے دیٹ, بٹ فار مائی سرکل ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, اٹ واز اے بگ تھنگ, کیونکہ بھائی ایک چیز ایک جگہ بن رہی ہے, دوسری جگہ اوپن ہو رہی ہے, وہ سارا کچھ. بٹ ٹیکنیکلی اٹس ناٹ اے بگ تھنگ, ٹھیک ہے, ڈریگ اینڈ ڈراپ اور وہ سارا کچھ. تو یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا بیسک جرنی جو میری تھی. اور اس کے بعد اوبویسلی آئی انڈرسٹوڈ, مطلب ویری سون آفٹر دس کہ دس از ناٹ دا ایکچوئل تھنگ, اگر میں یہ کرتا رہا تو اٹس ناٹ گونا گیٹ می اینی ویئر. تو پھر میں نے کیا کیا کہ جی آئی اسٹارٹیڈ لرننگ دا ریئل تھنگس. مجھے پتہ چلا اچھا HTML ہوتی ہے, CSS ہوتی ہے, جاوا اسکرپٹ ہوتی ہے. تو لانگ اسٹوری شارٹ, بائی میٹرک مجھے چیزیں آتی تھی, HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ, اینڈ آئی واز ڈوئنگ آل دس فار ہابی, ایز اے ہابی. ایز یو مینشن کہ آپ بہت چھوٹے تھے when your father brought a Pentium 2 for you, اور تب سے آپ کا جو ایک لو کہہ دیں کمپیوٹر سے وہ آپ کا شروع ہوا.
تو زیادہ تر پاکستان میں جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کمپیوٹر سے ٹیکنالوجی سے تھوڑا سا دور رکھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اگر یہ ان چیزوں میں پڑ جائے گا تو پڑھائی سے جو ہے وہ نکل جائے گا. تو واز یور فیملی سپورٹیو آف اٹ کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, دیکھیے بچپن میں تو گیمز ہی ہوتی ہیں, ہم کھیلتے رہے, NFS کھیلتے ہوتے تھے, اس طرح کی گیمز آتی ہوتی تھیں, لیکن ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ یار ایک سرٹن ٹائم سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا اس چیز کو. تو آپ کی فیملی شروع سے سپورٹیو تھی یا آپ کو چھپ چھپا کے بھی کافی چیزیں کرنی پڑی؟ Obviously, to be honest, my family was really supportive کہ یار جو کر رہا ہے کرو, but they were also very strict. ٹھیک ہے, اس کیس میں کیونکہ میری جو مدر تھی انہوں نے میری مطلب مجھے بہت ہیلپ کیا پرائمری ایجوکیشن میں. شی یوز ٹو گیو می ٹیوشن. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ٹیوشن وغیرہ ہم نہیں لیتے تھے, وہ میں پڑھاتی تھی, سارا وہ لے کے چلتی تھیں. اور فادر تو کیونکہ جاب پہ ہوتے تھے, اپنا کام پہ ہوتے تھے, تو وہ انہیں ٹائم نہیں ملتا تھا اتنا. بٹ مدر جو تھی میری وہ سخت بھی تھی. ٹھیک ہے, شی از ناٹ لائک دیٹ ناؤ, بٹ لائک اگر میں اس ٹائم پہ سوچوں تو وہ سخت بھی تھی اور میں پڑھاتی بھی تھی اسی طرح سے. اور فیملی کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن لائک اے سیڈ کہ یار میں جلدی اٹھتا تھا. جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہ 8 بجے, وہ آج کے لیے جلدی, آج کل کے لیے, لیکن ان دنوں میں جلدی کا مطلب یہ تھا میں 4 بجے 5 بجے صبح اٹھ جاتا تھا. کیونکہ بھائی اچھا ابھی نماز کا ٹائم ہے, سارے اٹھ رہے ہوں گے, وہ کر رہے ہوں گے, تو اسکول جانے سے پہلے میں کو آدھا گھنٹہ اسپینڈ کر لوں یہاں پہ. اچھا, اور اسکول میں بھی آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ یار نکلوں یہاں سے اور جا کے ادھر بیٹھوں. ٹھیک ہے, وچ واز ناٹ ہیلدی ایٹ آل. تو میرے جو فیملی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ یار آپ نہ یوز کیا کرو اتنا, یہ وہ سارا کچھ, اور سنتا بھی تھا ان کی میں, اکثر نہیں بھی سنتا تھا. تو وہی چیز ہے. بٹ آئی تھنک کہ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ, کیونکہ اس پوائنٹ پہ اوبویسلی اٹ واز ناٹ ہیلدی فار می ٹو سیٹ فار لانگ ٹائم ان فرنٹ آف مشین. تو چھوٹا تھا, بٹ اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں تھی. تو آئی وڈ سے کہ ہر فیملی کی طرح انہوں نے بھی منع کیا کہ یار اتنا نہ یوز کرو یہ وہ. اس سے مطلب ایک ٹائم باکس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کرو صحیح, بٹ اس ٹائم میں کرو, اس ٹائم کے بعد نہیں آن کرو گے, دن میں اتنا چلاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں چلاؤ گے. تو آئی آلویز فاؤنڈ لائک ویز اراؤنڈ دیٹ, بٹ دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ. تو پھر آپ نے جب سیکنڈری میں آپ کا آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, دین یو وینٹ ٹو ایئر یونیورسٹی. اب ایئر یونیورسٹی از اے گڈ یونیورسٹی, اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے گڈ یونیورسٹی اسپیشلی فار کمپیوٹر سائنسز. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب میں نے کمپیوٹر سائنسز کرنے ہیں تو میں نے اسی فیلڈ میں ایکسیل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے جاننے والے ہمارے سرکل میں ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا میجر کرنے کے بعد پھر بیٹھتے ہیں کہ یار اب یہ تو کر لیا, ڈگری چاہیے تھی, اب ہم لوگ اپنی فیلڈ سوئچ کرنی ہے. اچھا, اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہم 4 بھائی ہیں بیسیکلی, اور میرے سے ایک بڑے بھائی ہیں, میں سیکنڈ نمبر پہ ہوں. تو وہ انہوں نے پری انجینئرنگ کر لی تھی, 2 سال بڑے ہیں مجھ سے نا, جب میرا سیکنڈری وہ میٹرک کمپلیٹ ہوئی. تو اب میں نے پری انجینئرنگ میں اس میں FSC میں کسی فیلڈ میں انرول ہونا تھا. تو ہی سجیسٹڈ میں یار آپ ایسا کرو, آپ لو پری انجینئرنگ. ٹھیک ہے, بایو تو آپشن نہیں تھا کیونکہ کمپیوٹر سائنس کیا ہوا تھا میں نے میٹرک میں, تو اور وہ میرا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. تو انہوں نے کہا یار آپ ایسا کرو, آپ پری انجینئرنگ کرو تاکہ آپ کے پاس نا آپشنز ہوں. وہ ایسا زمانہ تھا اس میں کمپیوٹر سائنس واز اے بگ تھنگ, بٹ اسٹل کچھ اپرچونیٹیز تھیں انجینئرنگ میں اور یہ وہ سارا کچھ نا, تو لوگ اس طرف زیادہ. اب تو یہ ہے کہ جی کمپیوٹر سائنس ہی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہی کرنا ہے نا, اب تو مطلب وہ بن کے مائنڈ سیٹ. بٹ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ انجینئرنگ والی سائڈ پہ بھی کافی لوگ تھے. تو ہی سیڈ یار اچھا آپ ایسا کرو, آپ پری انجینئرنگ کرو تو آپ کے پاس آپشنز ہوں گے, آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہو, میگاٹرونکس میں جا سکتے ہو, آپ کسی بھی اور انجینئرنگ فیلڈ میں بھی جا سکتے ہو, تو کمپیوٹر سائنس ہی کر لینا, بعد میں بھی پری انجینئرنگ تو کرو نا. تو آئی ریممبر آئی ٹولڈ ہم کہ یار بھائی جب میں نے کرنا ہی CS ہے آگے تو میں کیوں کروں پری انجینئرنگ. تو آئی انرولڈ ان ICS, تو انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس. تو وہ میں نے کیا, اور اس کے بعد آئی واز لائک ٹو بی آنیسٹ ریئلی بلیسڈ کہ یار مجھے نا ایک چیز پتہ تھی, اٹ واز مائی امپلس اور آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, بٹ مجھے پتا تھا کہ یار یہ فیلڈ ہے, یہی کرنی ہے میں نے, بیکاز اٹ واز مائی انٹرسٹ. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کرتا اگر میں ایسی چیز کر رہا ہوں جس میں انٹرسٹڈ نہ ہوں. آئی بلیو اٹ از ٹرو فار ایوری ون. ٹھیک ہے, نو میٹر آپ کتنے اچھے پڑھنے میں کتنے اچھے ہیں یا کیا سارا کچھ, جب تک آپ کا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا, دل نہیں ہوگا, آپ اس میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. تو وہ نیچرل ہے ایک چیز. تو یہ تھا بیسیکلی انرول ہونے کا کہانی CS میں. تو آپ نے چلے کر لیا. یونیورسٹی لائف کے بارے میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ کیسا ٹائم گزرا, وہ سب کا ایک ہی طرح کا گزرتا ہے, بنکس بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا پروجیکٹ تھا فیوچرنوسٹکس کا, واز دس یور فرسٹ پروجیکٹ یا آپ نے اس سے پہلے کہیں جاب کی تھی یا کوئی اور اسٹارٹ اپ پہ آپ نے فوکس کیا تھا, اس کے بعد آپ اس پہ آئے؟ ٹو بی آنیسٹ لائک آئی اسٹارٹیڈ فری لانسنگ ایون بیفور مائی یونیورسٹی.
تو آئی ریمبر کہ میں نے کافی ٹرائی کیا یہ چیزیں نا کہ یار اب اسکل ہے, اسکل سیکھ رہا ہوں تو کچھ کریں. تو آئی ریمبر کہ جو فرسٹ ارننگ تھی میری آن لائن, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ تو آئی واز جسٹ لائک ہابی تھی, کرتا تھا, سائنس ایگزیبیشن میں چلا گیا کالج کی طرف سے, براؤزر وغیرہ بنا لیا, اس ٹائم ویژول بیسک ہوتی تھی آئی ریمبر, براؤزر وغیرہ بنا لیا, کوئی ویب سائٹ بنا لی, سائنس ایگزیبیشن میں چلے گئے, تو وہ سارا کچھ تھا ہابی. بٹ دین آئی ہیڈ اے فینٹیسی کہ یار میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں, بیکاز میں نے انٹرنیٹ سرف کیا تھا, میں نے دیکھا تھا چیزیں ڈھونڈنے میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں سوچا میں ایسا پلیٹ فارم بناؤں جہاں پہ مجھے ہر چیز مل جائے, بندہ آئے وہ اسٹریم بھی کر سکے وہاں پر, وہ کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا سے وہ بھی کر سکے, کوئی آرٹیکل پڑھنا وہ بھی پڑھ سکے. تو اٹ واز لائک آل ان ون. تو وہ اسٹارٹ تو کیا میں نے, بٹ سون آئی ریئلائز کہ یار بڑا ان ریئلسٹک سی چیز ہے, کہاں سے اتنی اسٹریمنگ وہ سارا کچھ ہوگا. تو آئی ڈراپ دیٹ آئیڈیا. بٹ وہاں سے میں نے سیکھا, آئی واز انٹروڈیوس ٹو اسٹریمنگ, ٹھیک ہے, ویڈیو اسٹریمنگ وغیرہ یہ چیزیں انٹرنیٹ پہ. تو میں نے ایک اور ویب سائٹ بنائی, وہ بنائی تو میں نے ایز اے ہابی ہی تھی. پلان واس کہ اچھا میں اس پہ یوزر لاؤں گا اور وہ سارا کچھ, تو میں ایسی چیزیں کرتا رہتا تھا. تو وہ بنائی میں نے, اس پہ اس کو چلایا, اینڈ آئی واز شیئرنگ دیٹ آن فیس بک. آئی تھنک دس واز مائی فرسٹ ایئر ان کالج, ٹھیک ہے, ICS میں. تو وہ میں گروپ میں شیئر کر رہا تھا فیس بک کے, اور دین اے پرسن ریچڈ آؤٹ ٹو می آئی تھنک آفٹر کپل آف منتھس کہ یار یہ آپ کی ویب سائٹ, آپ کا پلیٹ فارم میں نے دیکھا, مجھے پسند آیا, اینڈ آئی ایم انٹرسٹڈ ان بائنگ دس. دیٹ واز نیو ٹو می کہ اچھا یار پلیٹ فارم بائی بھی کرتا ہے کوئی, ٹھیک ہے. بچہ تھا میں وہاں پہ تب, اس ٹائم پہ, تب ہم تھے پنڈی میں, تو وہ بندہ بھی پنڈی کا تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور خریدنا چاہتا ہوں یہ وہ. آئی واز ا بیٹ اسکیئرڈ ایز ویل کہ بھائی اسکیم ہی نہ ہو, کون خریدتا ہے یہ وہ اس طرح. تو بٹ وہ ملا مجھ سے, ٹھیک ہے, اس سے میں نے سارا کچھ ہینڈ اوور کیا, اسے دیا, اینڈ ہی گیو می 20,000 PKR ایٹ دیٹ ٹائم, وچ واز لائک لاٹ فار می. کس سال کی بات ہے؟ فرسٹ ایئر تھا میرا, تو یہ سال ہوگا پرابلی 2016 آئی بلیو. تو یس اراؤنڈ دیٹ ٹائم. تو اس نے دیا 20,000 مجھے, تو آئی جسٹ گاٹ کیش فرام مائی اسکل. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ ادر تھنگس کہ میں اپنے جو اسکل ہے اس کو میں مونیٹائز کس طرح کر سکتا ہوں, اس میں پیسے کیسے کما سکتا ہوں. آئی ڈن اے لاٹ آف تھنگس, یو کین نیم اینی تھنگ دیٹ کین میک یو منی آن لائن, اینڈ آئی تھنک آئی ہیو ڈن دیٹ. تو اس میں یہ تھا کہ یار یوٹیوب کے چینلس, ٹھیک ہے, وہ مطلب ڈفرینٹ اس میں کیٹیگری میں, اس ٹائم اتنا فیس وہ آنے کا رواج نہیں تھا, تو ڈفرینٹ اس میں کہ انفارمیٹیو ویڈیوز وغیرہ, ٹیوٹوریلس وغیرہ وہ ٹرائی کیا. اس میں تھوڑا چلا, تھوڑا مزہ نہیں آ رہا تھا, ٹھیک ہے, بیکاز آئی واز مور نرڈی, ٹھیک ہے, وہ کیا. اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں کی, بٹ آئی اسٹارٹیڈ فری لانسنگ ایونچولی, ٹھیک ہے, یونیورسٹی سے پہلے, اور آئی ڈیڈ ریئلی ویل ان دیٹ. فائیور, اپ ورک وغیرہ یہ وہ نارمل جو چینلز ہوتے ہیں, آئی میڈ سم کانٹیکٹس, وہ سارا کچھ. تو یہ تو ہے کہ جی جو سروسز تھا, مطلب آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف تھنگس. بٹ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر آئی ڈیڈ سم تھنگ اسپیسیفک, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یار ایک اسٹارٹ اپ کائنڈ آف تھا, بیکاز دس از لائک ان پرسنل کیپیسٹی. تو وہاں پر ایک آئیڈیا آیا. ہاسٹل میں تھے ہم لوگ, روم میٹ تھے, ایک میرا روم میٹ تھا, ہی واز مائی جونیئر, میکاٹرونکس انجینئرنگ کر رہا تھا وہ, اور میں تھا CS کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار ہم کیوں نہ روز رات کو اٹھ کے نا بٹن بند کرنا پڑتا تھا لائٹ کا سونے کے لیے ہاسٹل میں. تو ہمارا ہوتا تھا یار تم جاؤ, یار تم جاؤ, ٹھیک ہے, 4 بندے تھے ایک روم میں. میں نے کہا یار کچھ ایسا بناتے ہیں کہ خود ہی بند ہو جائے بٹن, موبائل سے انٹرنیٹ سے بند ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ہاں جی بن سکتا ہے. میں نے کہا بھائی ہارڈ ویئر کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, تو کیا ہوگا ہارڈ ویئر میں. سیٹ کہ اچھا آرڈینو ہم یوز کریں گے, اور یہ ماڈیول ہوگا, وائی فائی سے کنیکٹ ہوگا, کنیکٹیوٹی ہوگی, تو ہم وہ لے کے یہاں سے 10 بھیجیں گے, بند ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا 10 کیسے بھیجو گے, کہہ رہا ڈفرینٹ طریقے ہیں یہ وہ. میں نے کہا ہم آئی آلسو لائک آئی ڈیڈ مائی انپٹ کہ ہم ایک ویب پیج بنائیں, انٹرفیس بنائیں, وہاں بٹن لگائیں, اس پہ کلک ہو, 1 چلا جائے, 0 چلا جائے, وٹ ایور. وہ ہم نے سوچا. تو ہم نے ایک پروٹوٹائپ بنایا, اٹ واز ورکنگ گڈ, ٹھیک ہے جی, ہمارا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا بٹن آن آف کرنے کا. بٹ دین وی ڈیسائڈیڈ کہ اچھا یار اس کو نا ہم مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں, ہم ہوم آٹومیشن کریں گے, ٹھیک ہے. دس از کائنڈ آف آئیڈیا جو ہر بندے کو آتا ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی لائف میں, اور کئیوں کا FYP بھی ہوتا ہے. بٹ آئی واز ان آئی تھنک 2nd سیمسٹر اور 3rd سیمسٹر, تو ارلی ڈیز تھے میرے یونیورسٹی کے. اس ٹائم پہ اتنا مطلب بندے کو ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا, تو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے خیر اس کو اسٹارٹ کیا. کافی چیلنجز آئے اس کے اندر کہ یار اچھا, فرسٹ چیلنج آئی ریممبر کہ یہ تھا, بنا لی ہم نے ایک چیز, ڈیوائس بنا لی, اب یہ لگی ہوئی ہے.
لیٹ سے اسکیلیبلٹی کا ایشو تھا کہ اگر ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ انسٹال کرتے ہیں اینڈ دین اف یو ہیو ٹو سینڈ اے فرم ویئر اپڈیٹ تو وہ ہم کیسے کریں گے. وہ ڈیسائڈیڈ کہ یار اچھا ہم نے ایک بندہ بھیجیں گے, وہ وہاں جائے گا مینولی انسٹال کرے گا. تو سون کے ریلائز یار تو فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین وی کیم اپ ود اے سولوشن ٹو پش دا اپڈیٹس تھرو انٹرنیٹ, فرم ویئر اپڈیٹس تھرو انٹرنیٹ. سارا کچھ ٹیکنیکلی سب ہم نے ریزالو کر لیا, سب بن گیا, ایوری تھنگ واز ریڈی. ٹھیک ہے, ایون آئی گاٹ مائی اولڈ کلائنٹ, ہی واز ولنگ ٹو فنڈ می آن دس آئیڈیا. تو وہ سب کیا, بٹ جب باری آئی مینوفیکچرنگ کی, دین وی ریئلائزڈ کہ یار وی کین ناٹ possibly produce a solution in cheaper price, feasible price. کیونکہ اس ٹائم پہ جو کمپٹیشن میں کمپنیز تھیں اس فیلڈ کے, وہ تھی سن آف, ٹھیک ہے, فلپس اینڈ ہیوج پلیئرس. تو وہ سینس نہیں بنتی تھی, وائی وڈ سم ون پے مور ٹو اس ٹو گیٹ دا سیم تھنگ دیٹ دے کین گیٹ فرام سن آف اور فلپس اور بگ نیمس. تو وہ نہیں ہو پایا سورسنگ, اور وہ پھر اوبویسلی آئی ڈنٹ ٹیک دا انیشیل فنڈنگ اسی ٹائم, کیونکہ میں آئی وانٹیڈ ٹو ڈو مائی ہوم ورک فرسٹ. تو آئی ایم اے پلانر, ٹھیک ہے, میں پلان کرتا ہوں, چیزیں دیکھتا ہوں, اس کے بعد میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. تو وہ نہیں ہوا. دیٹ واز دا کلوزسٹ تھنگ ٹو مائی فرسٹ اسٹارٹ اپ دیٹ آئی کین ریمبر. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرڈ یور کویسچن. جب آپ نے اپنا فرسٹ اسٹارٹ اپ جو ہے یونیورسٹی لائف میں شروع کیا, کالج لائف میں, آپ کو اس وقت ایسا لگا کہ پاکستان کے بارے میں اگر کوئی کہتے ہیں لوگ کہ یہاں انٹرپرینورشپ جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہے, یہاں زیادہ تر مارکیٹ میں بھی دیکھیں تو لیگیسی کمپنیز جو ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں, اس ٹائم آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں ایک اسٹارٹ اپ کو کھڑا کرنا از اے ٹیڈ بٹ ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو آر نیبرز انڈیا, یا آپ کو اس وقت اسموتھلی سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ نہیں, اوبویسلی اسموتھ تو نہیں تھا. آئی کی ناٹ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ مسئلے تھے, ٹھیک ہے, بیکاز اوبویسلی ہر کنٹری کے ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں تھا تو وہ مسئلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ وہ چیلنجز ہوتے ہیں, ہر اسٹارٹ اپ کے چیلنجز ہوتے ہیں, ہر چیز کے چیلنجز ہوتے ہیں. آئی ول سے کہ وی ہیو انف را ٹیلنٹ, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہمارے پاس را ٹیلنٹ ہے, اور وی ہیو اے لاٹ آف اسکلڈ پیپل ایز ویل, بٹ آئی بلیو جتنی انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اس لحاظ سے ہم وہ بندے خود پروڈیوس نہیں کر پا رہے. ایسا نہیں ہمارے پاس بندے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ را ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس بہت ہے, ویری انٹیلیجنٹ پیپل ان پاکستان, ٹھیک ہے, اور ان کو آپ اپرچونیٹی نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے, اپرچونیٹی کی کمی ہے نا. اگر ایک بندے کو اپرچونیٹی ملے گی, لرننگ اپرچونیٹی ملے گی, اسے ایک پلیٹ فارم ملے گا پراپر, تو دین ہی کین ڈو سم تھنگ. ناٹ ایوری ون کین گو ہیڈ اینڈ اسٹارٹ سم تھنگ آف دیئر اون. تو وہ چیز سینس نہیں بناتی. آئی تھنک اس کے اندر اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سولوشن وغیرہ اس کا سم تھنگ, تو وہ یہی ہے کہ آئی تھنک کہ جو بگ پلیئرز ہیں ہماری کمپنی میں, ریناؤنڈیڈ نیمز ہیں, دے ہیو ٹو اسٹیپ اپ, اور ایوری ون ہیز ان ہاؤس ٹریننگ پروگرام, ٹھیک ہے, جتنی انڈسٹریز ہیں, نیٹ سول وغیرہ, ٹھیک ہے, سسٹمس, دے ہیو ان ہاؤس ٹریننگ پروگرامس کہ بھائی بندہ انرول کیا, اسے ٹرین کیا اپنے اسپیسیفک پروڈکٹ پہ, اپنی نیڈس پہ, اور دین اس کو انجینئر پراپر بنایا. بٹ آئی بلیو کہ اس سے تھوڑا اسٹیپ ہمیں نا اوپر لینا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو سارے جو پلیئرز ہیں, ایون لائک آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اسمال پلیئرز ڈونٹ ہیو پلے اینی رول ان دس, وہ بھی اسٹیپ ان کریں, بگ پلیئرس بھی اسٹیپ ان کریں, اینڈ ہمیں را ٹیلنٹ کو ایک انجینئر لیول پہ, اچھے انجینئر کے لیول پہ لے جانے کے لیے اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے, اور دیٹس گونا سالو اور پرابلم, ٹھیک ہے, جو یہ ہے ریسورس کا پرابلم ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, تو یہ اس سے ریزالو ہوگا آئی بلیو. باقی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں کوئی ایسی اتنی بڑی نیگیٹیوٹی ہے کہ آپ کہیں کہ جی اسٹارٹ اپ نہیں ہو سکتا یہاں پہ, یہ چیز نہیں ہو سکتی, وہ نہیں ہو سکتی. وی آر آئی بلیو دا 5th لارجسٹ پاپولیشن آف دا ورلڈ, وچ از ناٹ اے اسمال تھنگ, اینڈ وی ہیو لاٹ آف ینگ پیپل کمنگ اپ, تو وچ کائنڈ آف ایکسائٹس می, کہ نئی جنریشن آ رہی ہے, ینگ بندے بہت زیادہ ہیں, اینڈ دے ہیو لاٹ آف انرجی. تو وی آر لیٹ, آئی نو, بٹ آئی بلیو ناٹ ٹو لیٹ. جو آپ نے کہا کہ را ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, پاکستان کی 65% آف دا پاپولیشن از انڈر دا ایج آف 35, تو مطلب جوان لوگ ہیں, یوتھ پاکستان میں جو ہے وہ موجود ہے, را ٹیلنٹ ہے. وہ جو ایک اسٹیپ اپ ہے وہ ہم لوگ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لینے میں پرابلمس آ رہی ہیں. جو ایون جو بڑی کمپنیز بھی پاکستان میں ہیں وہ بھی یہ چیز کی کمپلینٹ بار بار کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیپ اپ لینا جو ہے اس میں ہم لوگ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن ایک ایز اے سوسائٹی جو ایک رول پلے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بیریئر ہے, یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ ایجوکیشن اوبویسلی اگر آپ دیکھیں
باقی کنٹریز میں. وہاں پر ایجوکیشن سسٹم آئی وڈ سے کہ دے آر مور میچیور. آئی ایم ناٹ گونا سے کہ وہ بہتر ہیں کسی طرح. دے آر مور میچیور, انہیں ٹائم زیادہ ہوا ہے سارا کچھ. آل دس از اسٹل یو نو اٹس پریٹی میچیور ان پاکستان ایز ویل ناؤ. بٹ اگر آپ 10 سال پیچھے جائیں تو چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں. تو وہ چیزیں آئی تھنک امپروو ہو رہی ہیں. ایجوکیشن سسٹم کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, بیکاز ایجوکیشن سسٹم آئی بلیو دا مین پرپز آف ایجوکیشن سسٹم از ٹو جسٹ انٹروڈیوس یو ٹو دا فیلڈ, ناٹ میک یو این ایکسپرٹ. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ کے اوپر فلی ٹرین نہیں کرے گا. اٹس گونا گیو یو یو نو 3000 فیٹ ویو کہ بھائی یہ چیز ہے, اس میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی اون ڈگری, کیونکہ اس میں ایکسپیرینس ہے میرا. کمپیوٹر سائنس ہے تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہ یار یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اینڈ دین یو کین ڈیسائڈ کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کس میں کرنی ہے, آپ اس میں اسپیشلائزیشن کر لو. دین یو ہیو ٹو لرن کہ آپ نے کون سی ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, وٹ ایور جو بھی ہے. تو آئی وڈ سے کہ اٹ آلسو ڈپینڈ آن دا پرسن جو وہ کر رہا ہے, اور وہی انٹرسٹ والی بات ہے. ایجوکیشن سسٹم کے اندر آئی ڈونٹ سی اے بگ پرابلم ٹو بی آنیسٹ. اگر اس طرح سے آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں کیا ایشو ہے, بٹ آئی تھنک ود ٹائم اٹس گونا گیٹ بیٹر. ٹھیک ہے, تو اس میں آئی وانٹ سے کہ یار ایسی کوئی مایوسی والی بات ہے. میں بالکل یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا فلاڈ ہے. وہ جہاں فلاز ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن ایک بندہ ہے, ایک انجینئر ہے, وہ انجینئرنگ کر کے نکلتا ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان جیسے ملک میں 7-8 ہی انجینئرنگ کے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, جہاں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں اگر IIT کا دیکھیں تو وہ ہر شہر میں تقریباً انہوں نے کھولی ہوئی ہیں. اور شارک ٹیک انڈیا جب ریلیز ہوا تھا تو وہاں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک پالشڈ پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پاکستان میں اگر UET ہے, NUST ہے, یہاں سے کوئی نکل کے اگر آگے جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جو ایک ماسٹر لیول کے اوپر یا ایک اسپیشلائزیشن کے لیول کے اوپر اگر کوئی ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی تو اس میں تو پھر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ایک طرح سے غلطی تو ہوئی نا, اور پھر پالیسی میکرز کی بھی تھوڑی سی اس میں پرابلمس تو آ گئی. پھر نہیں, اوبویسلی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل کہ اگر آپ اسپیشلائزیشن کی بات کریں اس کے آپشنس نہیں ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم واز اونلی یو نو ٹاکنگ اباؤٹ اسپیشلائزیشن سے پہلے والا, تو وچ از آئی تھنک اوکے, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ وی آر لیٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وی آر پرفیکٹ اینڈ آل دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا پرسن سے یو نو کہ بھائی آن ریکارڈ کہ بھائی بہت خراب ہے اور یہ اور وہ, بیکاز آئی ایم اے لائک یو نو پازیٹیو تھنکر. ٹھیک ہے, میں ہر چیز کو پازیٹیو لیتا ہوں, اور دیٹ ٹرانسلیٹس یو نو ان یور لائف ایز ویل. اگر آپ ایک چیز کو اس طرح سوچنے لگ جائیں کہ یار یہ بہت برا ہے اور یہ اور وہ ہے, یو اسٹارٹ کرسنگ یور کنٹری اور وٹ ایور ایجوکیشن سسٹم وٹ ایور, then obviously you have to criticize. Constructive criticism is a good thing, but you cannot people blame our education system or like the system itself to hide things, you know. اپنا محنت نہیں کرا تو بھائی کہہ دیا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپل ڈو دیٹ. تو وہ اس کی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. یس, دیر آر اے لاٹ آف تھنگس دیٹ وی کین امپروو, اینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یار کوئی ایک جرنل نا ہماری ڈائریکشن ہونی چاہیے ایز اے کنٹری کہ ہم نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, اس پہ ہم کام کریں. ٹھیک ہے, وی آر آلریڈی لیٹ ان دس انڈسٹری. ٹھیک ہے, انڈیا ہمارا, آپ نے اس کا نام لیا انڈیا کا, تو دے آر آلریڈی اے ہیڈ آف اس ان دس گیم, یو نو, آئی وڈ سے بائی ایٹ لیسٹ 20-30 ایئرس. ٹھیک ہے, تو منیمم بائی ایٹ لیسٹ. تو وہ بھی ایک چیز ہے, بٹ آئی تھنک کہ وی آر گوئنگ ان اے گڈ ڈائریکشن. تھوڑی سی پالیسیز کی اور وہ ساری چیزیں اور وہ سارا کچھ تو ہے, وہ تو ہمیشہ ہی رہے گا, یقین کریں. اوبویسلی روم فار امپروومنٹ تو ہوتا ہی ہے, بٹ ابھی ہم اسی ڈائریکشن میں چلتے رہیں, پالیسیز بہتر ہو جائیں اور مطلب زیادہ اپرچونیٹیز دیں. مین چیز اپرچونیٹی. آپ اپرچونیٹی پرووائڈ کریں گے اپنی یوتھ کو تو دے ول بی مور دین ہیپی ٹو اسٹے اینڈ ورک, یو نو, آل دیٹ. بٹ وی ہیو گڈ پیپل اینڈ آئی تھنک وی گونا ڈو گریٹ ان دا فیوچر. ایک آئی واز ریڈنگ اے بک آئی گیس 2-3 ایئرس بیک, اس میں ایک کوٹ تھا کہ گورنمنٹ کا کام آپ کو عوام کو جابس پرووائڈ کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام بزنسز کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ جابس پرووائڈ کریں. شارک ٹینک پاکستان ایک بہت پازیٹیو ایک انیشیٹو ہے. کہنے کو تو ایک شو ہے گھنٹے کا آتا ہے, لیکن اس میں جو ایک فضا جو ہے وہ بدلی ہے. لنکڈن پہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ آئی گیس پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو جو ہے وہ فیوچر بھی دکھاتے ہیں. کمنگ آن ٹو فیوچرنوسٹکس, یہ آپ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے, اس کے بارے میں آپ اگر ہم لوگوں کو بتا سکیں یہ کیا ہے, یہ کب شروع ہوا اور اس کے فیوچر جو ایمز اور گولز ہیں وہ کیا ہیں؟ بیسیکلی فیوچرنوسٹک کیا ہے, یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فیوچرنوسٹکس از اے نیم جو میں نے چوز کیا تھا
تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ون آف دا ریزن از کہ یار اس کا ڈومین اور وہ سوشل میڈیا ہینڈلس اویلیبل تھے. ٹھیک ہے, I'm joking, but like that is the reason. ہوتا ہے سب کا اس طرح. That is the reason. کیونکہ I know when I was like I remember کہ جب میں I was searching for different names تو مجھے کوئی بہت زیادہ میننگ فل نیم نہیں ملا جو اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے, وچ از آلسو یو نو اے سائن آف کہ بھائی کافی گرو کر چکی ہے انڈسٹری اور کافی پلیئرز آلریڈی ہیں مارکیٹ میں. بٹ لکیلی I found this name. ٹھیک ہے, اس کا میں نے سارا وہ سوشل ہینڈلس وغیرہ وٹ ایور جو بھی رجسٹریشن وغیرہ وہ کی. جو اس نیم کے پیچھے پرپز ہے اٹس 2 word یو نو نیم. تو فیوچر اور نوسٹکس از دا لاسٹ پارٹ آف ڈائگنوسٹکس. تو آئی تھنک لوگ کہتے ہیں نا کہ لیو ان دا پریزنٹ. ٹھیک ہے, اٹ از ٹرو انڈیویجول کیپیسٹی میں. ٹھیک ہے کہ یار ایک بندہ ہے, زیادہ تم انگزائٹی نہ لو. ٹھیک ہے, پریزنٹ مومنٹ میں رہو اور خوش رہو. تو دیٹ میک سینس. بٹ ایز اے کمپنی یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر, رائٹ. تو آپ کے پاس انگزائٹی لینے کے لیے آپ کی مینجمنٹ ہے تو انہیں لینی چاہیے. تو دیٹ واز ون تھنگ کہ یار آئی ول بلڈ این انسٹیٹیوشن جہاں پہ ہم لوگ فیوچر پلان کریں. ٹھیک ہے, لوگوں کو دیکھیں اور یو نو آل دیٹ کہ یار را ٹیلنٹ کو آگے کیسے لے کے آنا ہے, انہیں پروموٹ کس طرح کرنا ہے, اپرچونیٹی کیسے پرووائڈ کرنی ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ وہ اس کے یار جو سافٹ ویئر جتنا ہم اچھا بنا سکتے ہیں اس میں فیوچر پروفنگ وغیرہ اسٹف لائک دیٹ, تو وہ کریں, انوویشن کریں, آل دیٹ. تو اٹ واز دا مین تھنگ کہ یار فیوچر کو ڈائگنوز کریں کہ یار اچھا فیوچر میں یہ پرابلمس آ سکتی ہیں ہمیں, اینڈ اس کی کوئی ریمیڈی ابھی سے کریں. ٹھیک ہے, تو یہ مین تھا کہ جی نام کے پیچھے کی اسٹوری. اینڈ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, دیٹ واز یور سیکنڈ کویسچن, رائٹ. اوکے, سو ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اٹس فنی بیکاز I'm saying کہ I was very clear and مجھے پتا تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے. بہت دفعہ کہہ دیا میں نے اس پوڈ کاسٹ میں. بٹ فائنل ایئر یونیورسٹی کا ایک بڑی کمپنی آتی ہے. ٹھیک ہے, کیمپین چلا رہی ہے. میں گیا انٹرویو دینے, سلیکٹ ہو گیا. دے آفرڈ می, اور پھر میں نے سوچا یار جاؤں یا نہ جاؤں. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ میں فریلانسنگ کرتا تھا. فائنینشیل ایشوز نہیں تھے مجھے, اتنا اسٹیبل تھا میں کہ آئی واز ارننگ مور دین وٹ دے ور آفرنگ می. ٹھیک ہے, وے مور دین وٹ دے ور آفرنگ می. بٹ میں نے 1-2 دن لیے. آلویز دا پلان واز کہ یار یونیورسٹی سے نکلوں گا. ٹھیک ہے, کچھ اسٹیبلش کروں گا کہ یہ چیزیں ہیں, یہ کرنی ہے اور یہ کرنی ہے اور یہ کرنی ہے. بٹ اس ٹائم میں نے سوچا کہ یار مے بی آئی ایم رشنگ اٹ, یو نو, کہ ابھی میرے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, انڈسٹری میں نے دیکھی نہیں ہے کچھ بھی. تو میں لوگوں کے پرابلمس کیسے سالو کروں گا جب میں پرابلم خود ہی فیس نہیں کروں گا. یو نو, اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ یار یہ پرابلم آتا ہے ایک یو نو انسٹیٹیوشن میں, تو میں اس کو ریزالو کروں گا نا. تو دین آئی ایونچولی ڈیسائڈیڈ کہ ٹھیک ہے, ایم گونا جوائن دیٹ آرگنائزیشن. تو انہیں میں نے جوائن کیا. انیشیل پلان واز کہ یار سال کام کروں گا, سال بعد چھوڑوں گا, اپنا کروں گا جو مرضی ہو. دین آئی یو نو کلچر وغیرہ اور یہ وہ سارا کچھ, دین آئی گاٹ انوالوڈ ان دیٹ اے لاٹ اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ یار اچھا مے بی آئی کین میک سم امپیکٹ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے آلریڈی, تو میں یہاں پہ محنت کروں, کچھ نیا کروں, تو میں وہی امپیکٹ اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی کر سکتا ہوں. تو وہ شروع ہوا. تو دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ اچھا یار 5-6 سال میں دوں گا یہاں پہ, میں اپنا دوں گا انپٹ وٹ ایور, اس کے بعد میں آگے چلوں گا. بٹ سون آئی ریئلائز کہ یار اپرچونیٹی نہیں مل رہی مجھے اس طرح سے. ٹھیک ہے, آئی واز آؤٹ اسپوکن گائے ٹو بی آنیسٹ, اور میں جو مسئلے ہوتے تھے بتاتا تھا کہ یار یہ ہے سارا کچھ. تو بٹ اپرچونیٹی اس طرح سے مجھے ملی نہیں. ٹھیک ہے, دے ور گروئنگ اینڈ آل دیٹ, آئی ایم ناٹ بلیمنگ دیم. تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اپرچونیٹی نہیں ملی وچ واز اے گڈ تھنگ فار می ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم تھینک فل, اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہوا. اپرچونیٹی نہیں ملی. دین آئی تھاٹ کہ یار سال پورا ہوا, اینڈ آئی تھاٹ یار نہیں مل رہی, آئی ایم گونا کریٹ مائی اون اپرچونیٹی. تو تب میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں فیوچر نوسٹکس بناؤں گا. اور نام تو نہیں تھا تب کہ اپنا اسٹارٹ کروں گا. تو ریزگنیشن بورڈ کی میں نے سال پورا ہوا, ریزگنیشن بورڈ کی وہاں سے میں نکلا. اب نکل تو گیا میں, پلان تو تھا کہ یہ کرنا ہے, بٹ اب ایگزیکیوشن فیز آ گیا. اس میں مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ہم 3-4 دوست رہتے تھے ایک اپارٹمنٹ میں. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اپارٹمنٹ سے ہی اکیلے. کلائنٹس کو ٹچ کرنا شروع کیا, ای میلس وغیرہ, پرانے کلائنٹس, کیونکہ اس ٹائم پہ آئی ہیو آلریڈی ڈیلیورڈ 150+ ویب سائٹس ٹو مائی کلائنٹس. ٹھیک ہے, تو ان کو میں نے ٹچ کرنا شروع کیا کہ یار یہ کرا لو, وہ کروا لو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, وٹ ایور جو بھی جس طریقے میں بھی. تو اس میں سے ایک کلائنٹ تھے میرے UK سے, بیسیکلی پاکستان کے ہی ہیں وہ, بٹ UK میں ہوتے ہیں. ان کے لیے میں نے 1-2 ویب سائٹس بنائی تھیں پاسٹ میں. تو انہیں میں نے ای میل نہیں کی,
اسکپ ہو گئے. بٹ ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می نیچرلی, اگین آئی ووڈ سے کہ ویری لکی بلیسڈ, ٹھیک ہے. ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می اینڈ دیٹ واز مائی بریک, ٹھیک ہے. اب مطلب 2 مہینے ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ کے بیٹھا ہوں سارا کچھ. تو اس ٹائم پہ کیونکہ 1 سال سے فری لانسنگ بھی چھوڑی ہوئی تھی میں نے, تو وہ بھی اکاؤنٹس بھی ڈیڈ تھے سارے, اور کچھ پڑھا کرنا تھا, تو وہ فری لانسنگ وغیرہ میں کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ پروڈکٹ ہے ہمارا, یہ آپ نے بنانا ہے, اور مجھے بتاؤ یہ کیا آپ 6 مہینے 5 مہینے کے اندر بنا لو گے. اٹ واز بگ پروڈکٹ, لاٹ آف تھنگس ور انوالوڈ. تو میں اکیلا تو کبھی نہیں بنا سکتا تھا وہ 5-6 مہینے میں. تو میں نے اسے کہا جی بالکل بنا لیں گے, کیوں نہیں بنائیں گے, بنا لوں گا میں. اس نے کہا جی اوکے ٹھیک ہے. اسے ڈیل لاک ہوئی, وہ کلوز ہوا پروجیکٹ. دین اسٹارٹیڈ لوکنگ فار پیپل کہ بھائی اب یہ بنانا ہے, 5 مہینے میں ڈلیور کرنا. اب بندے کہاں سے آئیں گے, اوبویسلی رزلٹ چاہیے تھے فاسٹ, ٹھیک ہے, اور پروجیکٹ کمپلیکیٹڈ تھا. اٹ واز ناٹ اے سمپل پروجیکٹ. تو آئی نیڈیڈ اسکلفل ریسورسز, اور وہ میں ہائر نہیں کر سکتا. پروجیکشن نہیں ہے مارکیٹ میں, پتہ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, کیا ہے, اپارٹمنٹ بیٹھا ہوا اکیلا بندہ ہے, کیوں آئے گا کوئی اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے. تو کنونشنل ہائرنگ تو آپشن نہیں تھا, نیا بندہ لے کے ٹرین بھی نہیں کر سکتے, ٹائم نہیں ہے. تو پھر جو لاسٹ آپشن تھا, ٹھیک ہے, وہ یہ تھا کہ یار جو میرے سرکل تھا اپنا انجینئرنگ کا, میں انہیں ریچ آؤٹ کروں. اوبویسلی آپ نے انڈسٹری میں ٹائم گزارا ہوتا ہے, آپ کے دوست ہوتے ہیں. تو میں نے دوستوں کو ریچ آؤٹ کیا کافی کو. تو کچھ مانے, کچھ کمفرٹ زون میں تھے اپنے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار اچھا ہم دیکھیں گے, یہ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے بیسیکلی. اوبویسلی اٹ از اے بگ گیمبل ٹو بی آنیسٹ. تو وہ نہیں آئے, اور کچھ آ گئے. اب لوگ آ گئے تو بٹھانا کہاں ہے. اپارٹمنٹ 3 کمرے کا تھا, اس میں میرے پاس تو ایک ہی روم تھا, تو اب انہیں کہاں بٹھائیں. اچھا جی اسٹارٹ کیا اپارٹمنٹ سے, ایک بندہ آنا شروع ہوا, ہم نے تھوڑا تھوڑا کیا, یار نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. وہاں پہ اوبویسلی باقی بندے نہیں آ سکتے, اور وہ سارا مسئلہ. دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ اچھا یار, میں نے کہا میرے پاس کچھ سیونگ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا آفس لیتے ہیں اور ہم وہاں بیٹھیں گے. تو وہ ڈیسائیڈیڈ کیا, ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اس سے. اور اس سب میں آلریڈی 1 مہینہ گزر چکا, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا. خیر, تو ہم نے ایک اسپیس رینٹ کی چھوٹی سی, وہاں پہ جو ریسورسز تھے وہ لگائے, میں نے جو تھا سارا لگا دیا. میں نے کہا بھائی یہ, اور وہ اتنا زیادہ نہیں تھا, اتنا تھا کہ ہم ایک ایئر کنڈیشنر بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بیٹھ گئے سارے, 3-4 لوگ, 4 لوگ وہ تھے, 5واں میں, 5 بندے ہم بیٹھ گئے, شروع کر دیا. اب پروڈکٹ بننا شروع ہو گیا. مطلب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار بن جائے گا, اینڈ دے آر سپر ٹیلنٹڈ, دے آر ود می ٹو دا اسٹیٹ, اینڈ I call them my core members, ٹھیک ہے, because they are my core members, they're the most important player of my team. Every player is very important, but وہ تھے کہ جنہوں نے ٹرسٹ کیا میرے اوپر ایسے ٹائم پہ, جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا, کچھ شو کرنے کی پروجیکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک پروجیکٹ ہے. اینڈ دے آر آلسو کمنگ فرام دا سیم آرگنائزیشن دیٹ آئی ریزائن فرام, اور وہ ایک اسٹیبلشڈ اچھی آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ کے, فیوچر بھی ہے, سارا کچھ ہے, اس کو چھوڑ کے ان نون میں جمپ کیا انہوں نے میرے ساتھ. اچھا, اب پروڈکٹ بننا اسٹارٹ ہو گیا, پروڈکٹ اسٹارٹ ہو گیا جی, چل رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں تک تھی کہ جی کیسے بنا, اور یہ وہ سارا کچھ. تو یہ سارے جو آپ نے بتایا اس فیز میں, تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں اپنے گھر سے کہیں سے پیسہ مانگ لوں, بھائی سے پیسے مانگ لوں, یا آپ نے کہا کہ نہیں جو میرے پاس ہے میں اسی سے شروع کروں گا, آگے کی دیکھی جائے گی. ٹو بی آنیسٹ کہ یار آئی بلانگ فرام اے ویری ایوریج پاکستانی فیملی. میرے کوئی پیرنٹس اتنے امیر نہیں ہیں, تو وہ سارا کچھ لوور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں. تو یہ چیز تو میرے دماغ میں تھی کہ یار آلریڈی وہ جو میری انہوں نے کچھ فیس دی ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کی فیس, اور سپورٹ کیا مجھے یونیورسٹی کے زمانے میں, پڑھا دیا ہے. دیٹ واز مور دین انف فار می, آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ, ٹھیک ہے. اور مجھے پتا تھا کہ یار آلسو آلویز ٹرائیڈ کہ یار کچھ خود کر کے نا, پہلے تو ہابی تھی, پھر وہ ایک چیز آئی ویسے ہی, اس ٹائم پہ ضرورت نہیں تھی لیکن پیسے آئے, پھر ضرورت بن گئی تھی یونیورسٹی میں آنے کے بعد نا. تو وہ بھی ایک اسٹوری ہے کیسے بنی, کیا ہوا. تو خیر لیٹ می گو تھرو دیٹ اسٹوری. تو آپ کو اگر ہمارے پاس ٹائم, نہیں بالکل ٹائم ہی ٹائم, پوڈ کاسٹ کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ اپنی اسٹوری بتائیں. چلیں جی, اچھا وہ بتا دیتے ہیں. اچھا وہ اس طرح ہوا, ابھی آپ نے یہ کویشچن کیا ہے تو مجھے اس سے وہ دماغ میں آیا کہ یار آئی ریمبر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, فیصل آباد میں تھے, وہاں سے بیسیکلی میری فیملی فیصل آباد میں. تو وہاں سے میں آیا جی پنڈی. میرا آلریڈی ایک کزن ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا, سینئر تھا مجھ سے. آئی تھنک جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ 4th سیمسٹر میں تھا. تو وہ رہتا تھا پنڈی میں ہاسٹل میں,
اور میری فیملی نے کہا جاؤ تم اس کے پاس جاؤ رہو ساتھ اور اسٹارٹ کرو. اب وہ پنڈی IJP روڈ کے ساتھ رہتا تھا اینڈ وہاں سے میری یونیورسٹی کا کمیوٹ آپ کو پتہ ہے کوئی 12 کلومیٹر 13 کلومیٹر ایک سائڈ کا ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بائک دیا, بس پہ رکھا بائک, ٹھیک ہے, وہ رکھا. ایک میرے پاس لیپ ٹاپ تھا اپنا, کچھ انہوں نے کیش دیا, اور وہ کیش اتنا تھا کہ یار جب تم جاؤ تو صحیح نا مطلب کر لیں گے. اور اس میں مطلب ہاسٹل کی فیس اور کچھ خرچہ تھا اوپر. اور میں نے ایک اسمارٹ فون لیا ہوا تھا, گلیکسی نوٹ 5 تھا آئی ریممبر. تو وہ میں جی آیا, جیسے ہی اترا رات کے 10 بج رہے تھے, تو بس نے بس اسٹاپ کے اندر نہیں اتارا, روڈ پہ ہی اتار دیا. انہوں نے کہیں آگے بھی جانا تھا, جلدی میں تھے. خیر انہوں نے اتارا مجھے, میں نیچے کھڑا ہوا اینڈ آئی واز جسٹ لائک کالنگ مائی فیملی, مائی فادر ٹو ٹیل ہم کہ یار میں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, میرا فون یہاں پہ تھا, تو 2 لوگ آئے, اللہ ان کا بھلا کرے, دے اسنیچ مائی فون, ٹھیک ہے, اور جو کیش تھا وہ بھی لے لیا. اب اوبویسلی مجھے پتہ ہے کہ یار میری فیملی از آلریڈی ڈوئنگ اے لاٹ, تو اس ٹائم پہ میں انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یار یہ سب ہو گیا, ٹھیک ہے, بٹ مجبوری یہ تھی, موبائل تو پتہ چلنا ہی تھا نا انہیں کہ یار کال نہیں وہ. تو خیر وہ کال پتہ نہیں اس نے کاٹی یا نہیں کاٹی, وہ تو لے گیا مجھ سے. اس کے بعد میں نے ایک ٹرک ڈرائیور تھے, ان سے ریکویسٹ کی, ان سے فون لیا, اپنے فادر کو کال کی, انہیں کہا کہ جی میرا موبائل اسنیچ ہو گیا, تو آپ کائنڈلی کسی کو بھیج دیں یا مجھے وہ پک کر لے. تو انہوں نے اپنے دوست کو بھیجا, پک کیا انہوں نے. لانگ اسٹوری شارٹ, وہ ٹائم میں کیسا تھا, آئی ریئلائز کہ یار اب نیڈ بن گئی ہے وہ چیز, اپنی اسکل کو مونیٹائز کرنا وہ نیڈ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. میں فیملی پہ زیادہ پریشر نہیں پٹ کرنا چاہتا تھا, دے ور ڈوئنگ مور دین دے کوڈ ایٹ دیٹ ٹائم, یو نو. تو وہی چیز تھی. اس کے بعد میں نے جی وہی کام جو میں کرتا ہوں, ای میلس کالس شروع کی پرانے کلائنٹس کو. تو ایک کلائنٹ تھا میرا, US میں تھے, ان کے ہیوسٹن لائیو TV بیسیکلی, تو ان کا ہیوسٹن میں ایک لائیو TV چینل تھا, وہ چلتا تھا, اسٹریمنگ کرتے تھے, ریکارڈنگ وغیرہ سارا کچھ. ان کے لیے ویب سائٹ کی تھی میں نے ایک. تو مجھے یاد آیا کہ یہ ہے, اور میرا ایکسپیرینس تھا اسٹریمنگ کے اس میں پلیٹ فارمس میں. تو آئی کانٹیکٹڈ ہے, میں نے کہا یار ایسا کرو کہ مجھے 2 پروجیکٹ یہ تمہارا میں یہ بناؤں گا. یہ سیٹ کہ یار ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ. میں نے کہا نہیں اس کا یہ فائدہ یہ وہ سارا. تو اس ایگری کر گیا, بٹ ہی سیٹ کہ یار میں اتنا پے نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار کتنا کرو گے. یہ سیٹ میں تمہیں پر منتھ جو ہے وہ 5,000 دوں گا پاکستانی. میں نے کہا اچھا مجھے 2 مہینے کا ایڈوانس تو بھیجو نا پہلے. تو وہ آیا, سارے خرچے ہاسٹل وغیرہ یہ وہ کیا, ٹھیک ہے. 5,000 پلیٹ فارم بن گیا. تو اوبویسلی ہی انکریزڈ آل دیٹ اور سارا کچھ. تو اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں تھا 5,000, بٹ آئی نیڈیڈ دیٹ بریک, یو نو, دیٹ اسٹارٹ. تو گھر سے مانگنا, بھائی سے مانگنا, دیٹ واز نیور این آپشن فار می, کہ یار میں کہوں کہ جی سپورٹ کر دیں مجھے, پیچھے سے بھیج دیں. اور مجھے وہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں ان پہ پریشر ڈالوں, بیکاز آئی نو دے آر آلریڈی ڈوئنگ اے لاٹ فار می. مائی فادر ہی یوز ٹو کال می ہاسٹل میں کہ اچھا یار پیسے ختم تو نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے, ختم ہو یا نہ ہوا ویسے نہیں ہیں. اور کچھ عرصے بعد ہاسٹل میں واز ڈوئنگ ریئلی گڈ کہ بھائی ہیں اور سارا کچھ اور وٹ ایور. تو میں مینیج کر سکتا تھا اپنی فیس وغیرہ, سارا خرچہ بھی مینیج کر سکتا تھا میں, بٹ مائی فادر اسٹل یوز ٹو ڈو دیٹ فار می, ٹھیک ہے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہیم کہ یار انہوں نے وہ بھی کیا. بٹ اس ٹائم پہ میں نے نہیں سوچا کہ یار میں اس طرح فنڈ ریز کروں یہ وہ, بیکاز آئی وانٹیڈ اٹ ٹو بی یو نو مائی تھنگ. تو میں کسی کے کلائنٹ کے پاس نہیں گیا, کسی کے پاس نہیں گیا یار مجھے فنڈس دے دو, ٹھیک ہے. میں وہ کر سکتا تھا, اور فیملی کا آپ کو بتایا میں نے وہ آپشن نہیں تھا. اچھا, تو پھر آپ نے جب اتنی اسٹرگل کی, سارا اپنی ٹیم کو جمع کیا اپنے دوستوں کا, تو پھر اس پہلے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ وہ کامیاب ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی کمپنی کو کس ڈائریکشن میں آپ لے کے گئے؟ نہیں الحمدللہ وہ کامیاب ہوا ہے. اور ساری حسل کا مطلب پیچھے اس کے پرپز یہ تھا کہ ہم نے پروجیکٹ ڈلیور کرنا تھا, رائٹ. اور میرے پاس الحمدللہ ٹیلنٹڈ ٹیم کائنڈ آف لائک بننا اسٹارٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ. تو وی ور کیپیبل انف ٹو ڈلیور دیٹ پروجیکٹ, اور ہم نے وہ پروجیکٹ تو ٹائم پہ ڈلیور کیا ہی کیا. بٹ یو نو میرے اوپر اس ٹائم پہ ایک پریشر تھا, ناٹ ریلیٹڈ ٹو پروجیکٹ, ٹھیک ہے. وہ اسٹریم لائن ہو گیا تھا, پتہ تھا اس طرح ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, سارا دیٹ واز اے ڈن ڈیل, ٹھیک ہے. بٹ میرے اوپر پریشر یہ تھا کہ یار اچھا میں یہ 4 بندے 5 بندے لے تو آئے اپنے ساتھ, اب ان کا فیوچر میں نے دیکھنا ہے. دس از جسٹ اے پروجیکٹ, ٹھیک ہے. یہ گیم پلان ہے 5 مہینے کا, 6 مہینے کا ایٹ میکس, تو باقی کا کیا جائے. اس کے لیے آئی اسٹارٹیڈ فوکسنگ آن برنگنگ مور بزنس. تو اس کے لیے میں نے اپنا ایک دوست ہے میرا بہت اچھا, بچپن سے میرے ساتھ ہے, ہی از لائک ان دا مارکیٹنگ فیلڈ. تو ہی ریئلی ہیلپ می ود مائی یو نو اسٹارٹ اینڈ ایوری تھنگ. اس میں شامل ہوتا تھا ہلکا ہلکا کہیں بھی. انہوں نے کہا یار کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے کہا کہ یہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا چھوڑو آ جاؤ,
تو اس نے کویشچن نہیں کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے آ رہا ہوں میں. وہ آ گیا اور اس کو میں نے کہا یار یہ پلان ہے ہمارا, ٹھیک ہے یہ ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اور کلائنٹ لانا ہے اور سسٹین کرنا اور گرو کرنا ہے ہم نے بیسیکلی. تو ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ ود می, انجینئرنگ وغیرہ یہ. اس ٹائم پہ یہ تھا کہ ہم لوگ وی ور لائک ایز اے ٹیم ورکنگ فار 12 to 13 hours منیمم اے ڈے, ٹھیک ہے, کم از کم اتنے گھنٹے ہم کام کر ہی رہے تھے. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ یار یہ انجینئر ہے تو یہ صرف انجینئرنگ کرے گا, یہ مارکیٹنگ کا بندہ صرف مارکیٹنگ کرے گا. ایوری ون واز گیونگ دیئر انپٹ وچ واز امیزنگ کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو گروتھ میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنا, وچ از اے بلیسنگ. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں یہاں بھی کر رہا ہے وہاں بھی کر رہا ہے یہ وہ. اینڈ سون وی کلوز another پروجیکٹ آفٹر اے منتھ, ٹھیک ہے. اسے آن بورڈ کرنے کے 1 مہینے بعد ہمیں ایک اور پروجیکٹ ملا. وی ہیڈ 2 فریش گریڈس اور وہ میکاٹرونک سے تھے اور آئی نیو دیم ہاسٹل سے. وہ آئے, انہیں ٹرین کیا, انہوں نے اسٹارٹ کیا ساتھ, وہ بھی ہو گیا سینئر جونیئر اور وہ سارا کچھ ٹریننگ کا کلچر وہ سارا بھی بلڈ ہونا شروع ہو گیا. تو آہستہ آہستہ وی مووڈ. تو اسٹارٹ میں کوئی آئی وونٹ سے کہ پیس بہت زیادہ تھی. وی اسٹرگلڈ پروجیکٹ ون کرنے میں اور وہ سارا کچھ. کمپنی کا اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. میرے پاس ایک بلیسنگ یہ تھی کہ بھائی آئی آلریڈی ڈیلیورڈ لائک مور دین 150 پروجیکٹس فار مائی انٹرنیشنل کلائنٹس ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو میں ان میں سے چیزیں یوز کرتا تھا ایز اے پورٹ فولیو. گیا یہ میں نے کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, آپ ہمیں کام دو. اسٹل ایک انڈیویجول کے کام میں اور ایک آرگنائزیشن کے کام میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو وہ جو پورٹ فولیو بلڈ کرنا اسٹارٹ میں, دیٹ واز اے بگ روڈ بلاک فار اس. کہ نیا کام لانا ہے, پرانا شو کرنا ہے, نیا آئے گا. کائنڈ آف اے پیراڈاکس وہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک انجینئر آیا ہے, ایکسپیرینس بندہ ہائر کرتے ہیں, ایکسپیرینس کے لیے جاب کرنی ہے تو وہی سینیریو تھا ایک. بٹ الحمد للہ وی ڈیڈ گریٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ گریٹ ٹو بی آنیسٹ اس چیز میں. اس پہ بالکل اس پہ ہم آئیں گے کہ آپ کیا کیسا کام چل رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے کلوز نیٹڈ جو بندے ہیں ان کو اپنی ٹیم میں لے کے آئے, ایک آئی ٹی سولوشن کمپنی کے لیے, اور آئی ٹی اسپیسیفک ہی میں پوچھ رہا ہوں, کتنا امپورٹنٹ ہے ایک رائٹ ٹیم بنانا اور اس رائٹ کور ٹیم کو اپنے ساتھ رکھ کے چلانا. کیونکہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں اگر آپ کا ایک بھی بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو آپ لوگوں کا کام تھوڑا سا بندے کا ایک نئی کمپنی کے لیے تھوڑا سا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے صحیح ٹیم بنانا اور کس طریقے سے صحیح ٹیم بنتی ہے؟ اوبویسلی لائک آئی تھنک سروسز کے بزنس میں صرف آئی ٹی کی بات نہیں کروں گا میں, اسپیسیفکلی سروس کے بزنس کی بات کروں گا. اگر آپ آئی ٹی کنسلٹیشن کی فارم ہے آپ کی, تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس اچھے لوگ ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے ساتھ چلنے والے ہوں, جو امپورٹنٹ چیز ہے. تو وہ اوبویسلی لائک ہی سیٹ گیا, اچھا ایک بندہ ہے, 4 بندے ہیں, ان میں سے 2 چھوٹ جاتے ہیں تو پروجیکٹ کو افیکٹ ہوگا, اس میں اوبویسلی ڈیلے آئے گا, سارا کچھ ہوگا, تو افورڈ نہیں کر سکتے. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آئی وڈ سے کہ اگر اپنے سروسز کی کمپنی میں آنی, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آفٹر لائک گیٹنگ دا بزنس, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی وڈ سے کہ یار اچھی ٹیم ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو ٹیم کو لے کے چلو ساتھ, سارا کچھ وہ سارا کچھ. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا کور ممبرس. تو یہ چیز میں تھوڑی کریکٹ کر دوں, اوبویسلی گریٹیٹیوڈ ہے ان کے ساتھ سارا کچھ کہ یار ان لوگوں نے اس ٹائم پہ کیا وٹ ایور, بٹ دے آلسو انڈرسٹینڈ ہماری جو ایک ایک کمپنی وائڈ اور لائک آرگنائزیشن وائڈ ایک ویلیو ہے, وہ یہ ہے اگر وی ہیو ٹو پرووائڈ اپرچونیٹی ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن ود اس, ٹھیک ہے. وہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے, ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اپرچونیٹی کو کیسے لے کے چلتا ہے, کیا کرتا ہے, بٹ آور جاب از ٹو پرووائڈ دا اپرچونیٹی ایز اے مینجمنٹ. تو اس چیز میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ یار ہر بچے کو اس کے حساب سے گروتھ اپرچونیٹی, لرننگ اپرچونیٹی دی جائے. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یار میری آرگنائزیشن میں, انسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ کہہ سکے مجھے اپرچونیٹی نہیں ملی, ٹھیک ہے. تو آئی فیل رسپانسبل فار آل دا ٹیم اینڈ ایوری ممبر. تو آپ اگر اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہو, لرننگ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اور گروتھ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے ریسورس کے پاس, اینڈ دے انجوائے دیٹ, تو پھر ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نگلیکٹ کرتے ہو ریسورس کو, ٹھیک ہے, وچ ہیپنز اے لاٹ آف ٹائم. لیٹ سے اگر ایک کمپنی گرو کرتی ہے 200+, 250+ لوگ آتے جاتے ہیں, اس کو فرق نہیں پڑتا اس پوائنٹ پہ. چھوٹی کمپنیز کو فرق پڑتا ہے, جس کے پاس 20, 30, 50 بندہ, اس کو فرق پڑتا ہے. ایک بندہ گیا تو ان کا ہالٹ ہو جاتی ہیں چیزیں کافی ساری. بٹ ایک آرگنائزیشن کے پاس 250, 300 بندہ ہے, اس میں سے 2-3 چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, دے کین مینیج.
تو اس پوائنٹ پہ آرگنائزیشنز جو ہیں 100 150 200 کے بعد دے اسٹارٹ کہ تھنکنگ کہ یار ٹھیک ہے اگر جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں اور یہ وہ, تو فوکس ہٹ جاتا ہے اس چیز سے. بٹ ہمارا یہ کافی اسٹرانگ اوپینین ہے میرا اپنا بھی اس میں, اور باقی سارے ٹیم پہ ایگری کرتی ہے اس سے کہ یار یہ جو چیز ہے, یہ جو پوائنٹ ہے, اس سے ہم لوگ کبھی نہیں ہٹیں گے, نو میٹر ہاؤ مچ وی گرو. ٹھیک ہے, جو بھی ہو اپرچونیٹی ہر بندے تک جانی چاہیے نیچے. تو یہ کائنڈ آف. تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں جو ینگ گریڈز ہیں ان کو اپرچونیٹیز آپ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی کمپنی کا یا آپ کا ویژن اس طرح کا نہیں ہے کہ میں نے ایک سرٹن ایکسپیرینس کے ساتھ ہی بندے کو لے کے آنا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور کافی جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہم اگر گریجویٹ ہو رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں کہاں سے 5 سال کا ایکسپیرینس لے کے آئیں, اور کمپنیز کہتی ہیں 5 سال کا 4 سال کا 6 سال کا ایکسپیرینس لے کے آئیں. تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں ینگ گریڈس کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں؟ یس, بیکاز آئی ٹو بی آنیسٹ آئی پریفر ہائرنگ ینگ پیپل جو فریش ہوتے ہیں. اس کا ایک تو ریزن یہ ہے کہ یار ایکسپیرینس جو ریسورس ہے از آلریڈی ڈوئنگ ویل وٹ ایور. ٹھیک ہے, اور جو نیا بچہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ایک لرننگ اپرچونیٹی دو, وہ سارا کچھ کرو. ہمارا پراپر ایک ٹریننگ پروگرام ہے, وی انجیکٹ پیپل انٹو آور ٹیمس, انٹو آور آرگنائزیشن. جو ینگ اور فریش گریڈز ہوتے ہیں ان نمبرس 10 ان اسٹارٹ وی اسٹارٹڈ لائک 5 10 20 اب اس طرح انجیکٹ کرتے ہیں. وی انویسٹ آن دیم. ٹھیک ہے, ٹریننگ پروگرام ہے پورا, وہ چلتا ہے, وہ سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ جاتے ہیں, ٹیمس میں جاتے ہیں, سارا کچھ. تو آئی ڈونٹ پریفر کہ یار ایک پروجیکٹ بیس ہائرنگ ہوتی ہے کہ یار ایک پروجیکٹ آیا ہے, اب یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور میں ایک بندہ کر لوں. یہ اس میں جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ تو یہ ہے, ایک آپ کو وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے چیز بہت زیادہ, کہ آپ کو اس ٹائم سے پہلے جو اوبیسلی فیسڈ ان دا ویری اسٹارٹ کہ یار 5 مہینے کا ٹائم ہے میرے پاس, اب 1 مہینہ بندے ڈھونڈنے میں نکل گیا تو کام ہوا نہیں. اوبیسلی آئی اسٹارٹڈ مائی سیلف, لیکن وہ اتنا زیادہ پروگریس نہیں تھی اس میں. تو 1 مہینہ اس چیز میں نکل گیا تو اب ٹائم کم رہ گیا میرے پاس. تو اگر وہاں پہ 1-2 مہینے اور اس طرح نکل جاتے تو وہ پروجیکٹ تو ڈلیور نہ ہو پاتا. تو وہ ایک پرابلم ہے. سیکنڈ, جب لوگ پروجیکٹ بیس ہائرنگ کرتے ہیں نا, تو وہ ریٹینشن بھی اس پروجیکٹ کے حساب سے ہی سوچتے ہیں. لیٹ سے ایک پروجیکٹ آیا, آپ نے ایک ریسورس اٹھایا, نو دیٹ ریسورس لائک ٹو کال ہم اے یونیکارن. ٹھیک ہے, ایک پروجیکٹ آیا اسپیسیفک, اس میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں, اور آپ نے اس اسپیسیفک ٹیکنالوجی کا بندہ اٹھا لیا مارکیٹ سے. ٹھیک ہے, یو آفرڈ ہم اے گڈ اماؤنٹ, اوبیسلی یو ہیو بزنس. تو وہ آتا ہے آپ کے پاس, 6 مہینے سال کا پروجیکٹ ہے, وہ کرتا ہے, پروجیکٹ چلا جاتا ہے. ناؤ ہی از ناٹ دیٹ یونیکارن اینی مور فار یو. تو وہ ایک چیز ہے جو ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ یار اسپیسیفک اسکل سیٹ کے اوپر بندہ نہ اٹھاؤ کہ اس کو یہ آتا تو اٹھا لو. وی بیسک پرسنالٹی اس کی, ٹھیک ہے, بیسک اس کی لرننگ کیپیسٹی کتنی ہے, انٹرسٹ کیا ہے اس کا, ہم ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں رادر دین فوکسنگ آن دا اسپیسیفک تھنگس ہی نوز شی نوز تو کیونکہ وی نو کہ وی کین ٹیچ دیم دیٹ, بٹ کسی بندے کے اندر آپ نا انٹرسٹ جو ہے وہ انجیکٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر کسی طرح. جب تک وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ایک چیز میں تو آپ اس کو نہیں چلا سکتے. دس از وٹ وی لک فار کہ یار ایک فریش گریڈ ہے, اسے کچھ نہیں آتا, اٹس فائن, اس کا انٹرسٹ ہے, ہی از اسمارٹ, ہی از ولنگ ٹو پٹ ان دا ہارڈ ورک ریکوائرڈ فار دس, ہی کین ورک انڈر پریشر. ٹھیک ہے, وچ از لائک آل دا ٹائم ان دس فیلڈ. تو وہ جسٹ ہائر ہم. ٹھیک ہے, باقی تو آگے وی ہیو ویری ویری گڈ پیپل, ویری گڈ ٹریننگ پروگرام, اس سے اس کو گو تھرو کرتے ہیں. اینڈ آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ کہ یار ہمارے ٹریننگ پروگرام سے اور ہماری آرگنائزیشن سے جو بندہ 1 سال کام کرتا ہے نا, اینڈ دس از ناٹ جسٹ می سیئنگ, وی ہیو ایکسپیرینس دس ان ایکشن کہ یار ایک بچہ ہمارا جو ہم نے ہائر کیا, ہی واز ان ہز فائنل ایئر, اس کو ہائر کیا, اس نے ہمارے ساتھ 1 سال کام کیا, اینڈ ناؤ اب ہم انٹرویوز کر رہے ہیں سینئر ریسورس کے لیے 3 سال 4 سال, اینڈ وی ناٹ ایبل ٹو فائنڈ اینی ون. کوئی ہم 50-60 انٹرویو کر لیے, بندہ نہیں مل رہا. کیوں؟ کیونکہ ناؤ اور بینچ مارک از دیٹ پرسن کہ یار یہ آیا ہے, اس کی یہ اسکل ہوگی ہے سال میں, تو 4 سال کے بندے کے پاس وہ اسکل کیوں نہیں ہے, تو ہم اس کو ہائر نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو یو ہیو مینشنڈ اے ویری گڈ پوائنٹ, ٹریننگ پروگرام, اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کے ٹریننگ پروگرام سے جو ٹرین ہو کے بندہ گیا ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو اف یو کوڈ ایکسپینڈ آن اٹ کہ کیا آپ کا ٹریننگ پروگرام ہے, اس کے اسپیسیفکس کیا ہیں, کس طرح سے آپ اپنے انٹرنیز کو, ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو ڈفرینٹ چیز ہے, ہر کمپنی کا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے, سب ٹرین کرتے ہیں, آئی تھنک آئی ہیو آلریڈی مینشن دس. لیکن جو چیز ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کی نا کیپیسٹی لرننگ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر بندے کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وی ہیو اے ہارڈ ٹائم لائن فار دس کہ آپ نے مہینے میں یہ کرنا, مہینے میں بیسیکلی 3 مہینے کا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے.
3 مہینے کے بعد بندہ ایک بیسک انجینئر بن جاتا ہے, ایسوسیٹ لیول کا انجینئر بن جاتا ہے, اور وہ پرفارم کر سکتا ہے انڈسٹری پروجیکٹس میں سارا کچھ. لیکن ہر بندے کا لرننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آلریڈی کچھ آیا ہوتا ہے. میں نے پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا کیونکہ بائی دا ٹائم وین آئی جوائنڈ مائی فرسٹ آرگنائزیشن, تو وہاں پہ آئی آلریڈی نیو لاٹ اباؤٹ ویب ڈیولپمنٹ, تو مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی ایز سچ, ٹھیک ہے. بٹ وٹ دے ڈیڈ واز کہ یار 3 مہینے کا ٹریننگ پروگرام ہے, آپ اس سے گزرو, آپ یہ ریئیکٹ بھی کرو, آپ یہ بھی کرو, آپ یہ بھی کرو, اور آپ جو ہے وہ 3 مہینے بعد. اب وہ 3 مہینے کا پورا ٹریننگ پروگرام چلا میرا, ٹھیک ہے. آئی واز ڈوئنگ نتھنگ ٹو بی آنیسٹ, آئی واز جسٹ گوئنگ اینڈ دین گیونگ دا ایویلویشنز, ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ آل یوزفل فار می. آبویسلی اس میں چیزیں زیادہ سیکھنے کو مل گئیں, بٹ آئی بلیو کہ یار ہر بندے کا انڈیویجول لیول پہ فوکس ہونا چاہیے آپ کو ٹریننگ کے اوپر, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے اس کو آلریڈی ایک چیز آتی ہے, اس کی دوسری چیز بھی ہے کہ آپ اس پہ فوکس کرو. وائی یو فورسنگ ہم ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین, ٹھیک ہے. وین یو ہیو ٹائم, ایک بندہ اسے لیٹس ایک اسپیسیفک لائبریری, آئی وڈ ٹیک نیم مے بی ریئیکٹ, ٹھیک ہے, اسے آتی ہے ریئیکٹ جے ایس, تو آپ اسے ریئیکٹ جے ایس ہی کیوں سکھا رہے ہو؟ وائی ڈونٹ یو آسک ہم اور لائک گیو ہم دا مٹیریل ٹو لرن سم تھنگ ڈفرنٹ, سم تھنگ نیو دیٹ از ناٹ فیملیئر ود, تو اس ٹائم کو آپ یوز کرو. اینڈ وین وی سی کہ یار دیکھو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مارج, وہ یہ ہے کہ لرننگ صرف کتابیں پڑھنے سے اور اس سے ان چیزوں سے ہوتی ہے, صرف یہ نہیں ہے. لرننگ ہے پریکٹیکل ورک, وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو وی ٹرائی کہ یار جتنا جلدی بندہ ٹریننگ پروگرام سے نکلے نا, اور وہ پروجیکٹ پہ لگے, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا پروجیکٹ پورا دے دیتے ہیں, وی آلریڈی ہیو اے ریسورس ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ اسٹیبل آل دیٹ, بٹ جیسے ہی اس بندے کو بیسک نالج, اس کی جو بیسز ہیں وہ اسٹرانگ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس کو ایک پروجیکٹ کی انفارمیشن, اس کی نالج وہ سارا ٹرانسفر کرنا اسٹارٹ کر دیتے تاکہ اس کو پتہ چلے یار انڈسٹری میں کام کس طرح ہوتا ہے. اٹس ون تھنگ ٹو لرن تھنگس فرام ڈفرنٹ پلیٹ فارمس, اینڈ دین اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ ٹو ورک ان انڈسٹری اینڈ ڈلیور انڈسٹری لیول کوڈ, ٹھیک ہے, اس اسٹینڈرڈس کے ساتھ. تو اس کو اسی ٹائم ہم انوالو کر لیتے ہیں. اینڈ موسٹلی آن ایوریج ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ہے 3 مہینے کا, آن ایوریج جو بچے ہیں, ہمارا ہائرنگ کا پروسیس بھی تھوڑا ٹف ہے ویسے, وہ تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا بتائیں, وہ بھی ٹف ہے, پروسیس ہے کہ دیٹ آلسو پلیز اے رول ان دس, بٹ موسٹلی آن ایوریج 1 مہینے کے بعد ہمارا بندہ ٹریننگ سے نکل جاتا ہے, اچھا, آن اے پروجیکٹ, وچ از اے بگ تھنگ. بٹ وی ہیو اے ڈیڈ لائن آف 3 months کہ 3 مہینے ہم دیتے ہیں کہ 3 مہینے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. آبویسلی دین لیگ آتا ہے, وارننگس وغیرہ وٹ ایور جو بھی پروسیجر ہے, بٹ آن ایوریج 1 مہینے میں نکل. اور آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی بچہ ہمارے ٹریننگ پروگرام میں آیا ہو اور اس نے ٹریننگ پروگرام کمپلیٹ نہ کیا ہو. رائٹ رائٹ. یہ آپ کی آئی ٹی سولوشنس کمپنی ہے. پاکستان میں بے تحاشا آئی ٹی سولوشنس کمپنیز ہیں, اور ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ بنی بھی بند بھی ہوئی, اور جس کو تھوڑا بہت کچھ آتے ہو اپنے آپ کو آئی ٹی سولوشنز ماسٹر, آئی ٹی کا ہیڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کیا سروسز آفر کرتی ہے, اور وہ کسی اور آئی ٹی کمپنی سے ڈفرینٹ کس طرح ہے؟ اٹ از اے ویری گڈ کویشچن کہ ڈفرینٹ والا پارٹ جو ہے سروسز, آئی وڈ سے کہ ہم کسی چیز کو نہ نہیں کہتے, سیدھی سی بات ہے. وی ہیو ایکسپرٹس فار ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, سیس پروڈکٹس, آل دیٹ وی ڈو ایوری تھنگ, کلاؤڈ, کوبرنیٹیز, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیو آپس, اے آئی ایم ایل, اور بلاک چین میں ہمارے کافی پروڈکٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, سارا کچھ ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ہیو از دا انفراسٹرکچر ٹو بلڈ پروڈکٹس, ٹھیک ہے. تو یو کین ایز اے کسٹمر کم ٹو می کہ بھائی میرا یہ آئیڈیا ہے, مجھے یہ چاہیے. آئی کین گیو یو آپشنس اینڈ آئی کین گیو یو سجیشنس کہ بھائی آپ اس کو اس طرح لے کے چلو, یہ کرو, ٹھیک ہے, اور یہ کرو سارا. اب ڈفرینس یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بگ پلیئرس, ٹھیک ہے, آئی ایم گونا کمپیئر ٹو اسٹارٹ اپس اینڈ آل دیٹ. ڈفرینس یہ ہے ہماری کمپنی میں اور ان میں, اور ایون لائک بگ پلیئرس میں. ڈفرینس یہ ہے کہ ہم جو میں نے اپنی ایکسپیرینس سے سیکھا ہے نا, وہ یہ کہ آپ کو اس کو سی تھرو کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کو. ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں آپ, اس کو آپ کا اینڈ بھی بتانا چاہیے کہ یار کیا ہے یہ, کل کو کیسا پرفارم کرے گا یہ. تو بیسیکلی اسے فیوچر پروف کرنا, ٹھیک ہے, اور اسے موسٹ آپٹیمائزڈ پروڈکٹ اور بیسٹ دا بیسٹ یو کین ڈو ود دا اویلیبل ٹیکنالوجیز. اوبیسلی اگر کل کو کوئی اچھی ٹیکنالوجی آ جائے, ہمارا نام فیوچر نہ ہو سکے, فیوچر تو نہیں پتا پھر بھی, بٹ اچھی آ جائے تو وی آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ. بٹ جو بیسٹ آپشنس ہیں وی لے اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, یہ آپشنس ہیں, اس کے یہ پروز ہیں, یہ کونس ہیں, آپ بتاؤ اس پہ اتنا ٹائم لگے گا, اس پہ اتنا ٹائم لگے گا, ایسے کرو ویسے کرو. وی گیو لاٹ آف آپشن ٹو آور کلائنٹس کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں.
آپ بتاؤ کیا چاہیے, واٹس مور امپورٹنٹ ٹو یو, کوالٹی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, اور یا آپ کا مین فوکس یہی ہے کہ جتنا مرضی ٹائم لگے کوالٹی ہو, یا یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا مارکیٹ فرسٹ اینڈ دین گیٹ فیڈ بیک اینڈ اٹریٹ آل دیٹ, ریٹریٹ یور پروڈکٹ آل دیٹ. تو وہ سارا کچھ ہے. یونیک میں یہی کہوں گا کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے سروسز کی کمپنی میں کلائنٹ آتا ہے, ہی سیز کہ یہ کرنا ہے, وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے کر دیں گے. وہی کویشچن کلائنٹ کہ بھائی یہ کیوں کرنا ہے, یہ کیوں نہیں کرنا, اس طرح کیوں نہیں کرنا. وی ٹرائی ٹو فائنڈ لوپ ہولس ان ہز بزنس ماڈل. اٹ از کائنڈ آف آئی وڈ سے اسٹوپڈ میں بھی کہ آپ کلائنٹ کو بھگا رہے ہو, بٹ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ. آپ کے کلائنٹ اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے یار کہ میں اس چیز کے اندر جا رہا ہوں تو اس میں یہ پرابلم آئے گا, یہ آئے گا, یہ آئے گا. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو, یہ مسئلہ ہے نہ کرو. اٹس لائک کہ بھائی اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ حل بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کنورزیشن چلتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از ڈفرنٹ, دیٹ از یونیک اباؤٹ اس. تو یا سولوشنز آپ لوگ جو آفر کرتے ہیں, ٹائملی سولوشنز, آئی تھنک دیٹس دا پارٹ وچ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے کمپیٹیٹرز سے, آئی وڈ سے. لاسٹ 2 questions which I would like to ask. ایک تو پہلا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ینگ لوگوں کو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے سپورٹ بھی کرتی ہے, چانس بھی دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس طرح کی پروڈکٹیو چیزوں کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, یا وہ ایجوکیٹ ہونے کے بعد وہی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے آج کل جو جس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, زیادہ تر فیملی بلاگرز ہیں, وہ ایزی منی کی طرف جا رہے ہیں محنت کرنے کے علاوہ؟ دس از اے ٹرکی کویشچن ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ اب اس میں یہ ہے کہ یار کچھ لوگ ہیں جو آئی ول ایگری کہ یار اس طرح کی چیزوں میں جا رہے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے. ناٹ دیٹ آئی مین اٹس دیئر اون چوائس کہ وہ کر سکتے ہیں, بٹ آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ دا پیپل ہو آر کنزیومنگ دس type of content. I'm not worried about people who are doing it because they're okay with doing it, اور ان کے لیے if they feel fine تو ٹھیک ہے, but I'm worried about the people, the generation, the young people who are consuming that content. ان کا مائنڈ کیسے چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, what are they thinking کہ یار اچھا میں بھی یہ کروں گا کل کو تو پیسہ بن جائے گا, اس سائڈ میں جاتا یہ وہ. تو وہ ایک نیگیٹیوٹی ایک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے, اس میں ایگری کروں گا آپ کے ساتھ. بٹ ان سیئنگ دیٹ کافی لوگ بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں ہماری انڈسٹری میں. اب یقین کریں ہم انٹرویوز کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اتنا اچھا ٹیلنٹ بھی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. ہمارا انٹرویو پروسیس سخت ہے, لیکن ہمیں کبھی اس طرح کا بندہ ملتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یار پتہ نہیں ہمارا انٹرویو پروسیس بہت ایزی ہے. دے جسٹ کریک اٹ, لائک اف دے آلریڈی نو اباؤٹ ایوری تھنگ کہ یہ ہوگا, یہ پوچھے گا, میں اس ٹائم پہ یہ جواب دوں گا. امیزنگ پیپل وہ بھی ہیں. تو اٹس اے مکس آف بوتھ, اینڈ آئی ڈونٹ لائک categorizing people and judge them on the basis of group. وہ بھی آئے جی کاسٹ پہ بات آ جائے گی, لوگ کہتے ہیں یہ اسپیسیفک کاسٹ ہے تو یہ ایسی ہے, اس کا یہ پرو ہے, یہ کون ہے, I don't like that. پرانی باتیں ہوگی نا, ابھی بھی اگر کوئی پھنسا ہوا ہے اس میں تو بڑی. Even people do that now, نا. I'm just giving an example of caste. گروپ کی بات ہے, اس میں جینڈر بھی آ جاتا ہے کہ بھائی فیمیلز ہیں تو یہ اس چیز میں اچھی ہیں, میلز ہیں تو یہ اس چیز میں اچھے ہیں. اوبویسلی پرابیلٹی ہوتی ہے کہ اچھا یار ایک اسٹڈی ہے کہ اسپیسیفک جینڈر ہے, اسپیسیفک گروپ ہے, تو یہ اس چیز میں انوائرمنٹ ETC وغیرہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں اس کی وجہ سے بہتر ہے. بٹ ایک انڈیویژول کو آپ اس براڈر چیزوں کی وجہ سے جج نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو دیٹس مائی پوائنٹ بیسیکلی. لاسٹ کویسچن, کیونکہ بہت مزہ آ رہا ہے ڈسکشن کر کے, لیکن ٹائم کنسٹرینٹ آپ کو پتہ ہے. انشاءاللہ ہم ایک اور اس طرح کا پوڈ کاسٹ کریں گے, اس میں آپ سے باقی سوالات بھی پوچھوں گا. جاتے جاتے ایک آخری کویشچن کا جواب آپ مجھے اگر دے سکیں کہ آپ چونکہ ایک IT آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, IT فرم چلا رہے ہیں, اور ایک IT فرم چلانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان پاکستان اور ان دا ورلڈ از اسپیڈی انٹرنیٹ. اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے ڈیو ٹو ویریس ریزنس انٹرنیٹ پاکستان میں سلو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اپ ورک اور فائور پہ جتنے بھی پاکستانی فری لانسرز ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کام ملنا بند ہو رہا ہے. آپ چونکہ اس انڈسٹری میں کافی عرصے سے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی جو بندش پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں ہم لوگوں نے دیکھی ہے, اس سے آپ لوگوں کے کام پہ جو افیکٹ تو خواہ ہوا ہی ہوگا, اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا واپس پاکستان کو اس میپ پہ لانے کے لیے کہ نہیں ہم بھی اچھا کام کر سکتے ہیں, ہم بھی ٹائملی آپ لوگوں کو پروڈکٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس میں ٹائم کتنا لگے گا ہم لوگوں کو؟ آئی ووڈ سے کہ یار مسئلہ تو پورے پاکستان میں ہے انٹرنیٹ کا. اس کا سولوشن ایک ہی ہے, اس چار کو مار دیں آپ جو کیبل کھاتی ہے جا کے, ٹھیک ہے. مطلب میم چل رہی ہیں کہ یار کون سی شارک ہے جسے پاکستان کی ہی کیبلز پسند ہیں. اوبویسلی ایوری ون نوز کہ یار کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ بھائی پتہ نہیں ہے کسی کو, اٹس ناٹ ہڈن فرام اینی ون.
سب کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے, کہ انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. یو نو اٹس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انفارمیشن اویلیبل ہے آپ کے پاس. تو خیر جوکس اسائڈ, اس کا سلوشن آئی تھنک ایک ہی ہے. ایز اے آرگنائزیشن آئی وڈ سے کہ ہمیں شاید اتنے مسئلے نہیں فیس کرنے پڑتے, ہمیں بہت مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں انٹرنیٹ کے, یقین کریں. اینڈ وی ہیو ایکٹیولی آئی بلیو 4 or 5 کنیکشنز رائٹ ناؤ ان آر آفس. ایک آفس میں 4 سے 5 کنیکشن ہیں. یہ سارے مطلب وہ ہیں کہ جی اگر یہ بند ہوا یہ چلے گا, یہ بند ہوا یہ چلے گا, بند ہوا یہ چلے گا. ایون آفٹر دیٹ اکثر ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی انٹرنیٹ کی, ٹھیک ہے. مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے مسئلہ, بٹ ابھی وہ بہتر ہو گیا ہے, کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اس کی ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ہے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. obviously you have to get serious about things at some point. لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا, ڈسکس کرنا پڑے گا. I don't see a joint effort from anyone in this politics کی بات کر لیں whatever جو بھی. I don't see a joint effort from anyone to work on like making things better towards that. I don't see that right now. That's what we need. ٹھیک ہے, آپ لوگ بیٹھیں, بات چیت کریں, ٹھیک ہے, اور ایک جوائنٹ ایفرٹ نظر آنی چاہیے. یار اچھا سب لوگ مل کے ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا ایٹ لیسٹ, اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی ایفرٹ کر نہیں رہا اس طرح سے. تو دیٹس مائی ٹیک. یہ جو مسٹرسٹ جو پیدا ہو چکا ہے آپ کی چونکہ آرگنائزیشن ہے, لیکن کچھ فری لانسرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کالج کی فیس بھی جو ہے وہ فری لانسنگ سے پے کرنی ہے, تو وہ مسٹرسٹ جو ہے وہ ختم کرنے میں آپ لوگ, چونکہ آپ لوگوں کے کنیکشنز ہیں انٹرنیشنلی, تو آپ لوگ ایز این آرگنائزیشن بھی کوئی رول پلے کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اس کو کہ واٹ وڈ بی دا رائٹ ورڈ, سچویشن کی وجہ سے یہ بہت کم عرصے کے لیے ہے, کیونکہ ایک کلائنٹ چلا گیا تو وہاں بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, اس جگہ پہ تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کیپچر کر لیتے ہیں, کور کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے؟ یو آر ٹوٹلی رائٹ کہ اٹ از اے ویری کمپیٹیٹیو مارکیٹ. ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کے پاس ہزاروں سینکڑوں اور آپشنز ہیں کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اینڈ کلائنٹ ڈزنٹ کیئر کہ بھائی آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں چل رہا, آپ کے گھریلو مسئلے ہیں, فیملی کے مسئلے ہیں, وٹ ایور آپ کے پولیٹیکل مسئلے ہیں, کنٹری کے مسئلے ہیں نا آپ کے, تو وہ اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ بھائی کیا ہے. ہی نیڈس ورک وچ از آئی مین فیئر, کہ ٹھیک ہے اسے کام چاہیے, اس کا کام ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو ہی ول موو آن ٹو سم ون ایلس. تو دا اونلی ریمیڈی دیٹ وی ہیو ایز اے انسٹیٹیوشن اس کے یار ہم لوگ اپنا بیسٹ دیتے ہیں, اینڈ وی نیور لیٹ اے کلائنٹ گو. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ایک کلائنٹ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا, وی جسٹ ڈلیور ہم. ٹھیک ہے, میرا پہلا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ یار اچھا پیسے بنانے ہیں اس سے, کیونکہ آئی ڈونٹ اونلی وانٹ میک منی. تو اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, اس کلائنٹ کو اپنے لے کے چلنا ہے ساتھ, اس کی چیزیں کہیں ماننی ہے, کہیں سے منوانی ہے, وٹ ایور. تو وہ سارا کچھ ہے, ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو اونلی ریمیڈی وی ہیو ایز اے انسٹیٹیوشن اس کے یار اپنا جو کام ہے, ٹیلنٹ ہے, اس کو شو کیس کریں. تو ہم ٹیلنٹڈ پیپل لے کے جاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ یار ایون اف یو آر ہیونگ دیز پرابلمس, with these problems, these are the benefits of going with us, even after all that. So if we do a phenomenal job, they're okay کہ ٹھیک ہے یار ایک آدھا دن مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے, بٹ جو نیا کلائنٹ ہوتا ہے وہ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو ایون ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ وی نیڈ سم ٹائم ٹو پلے ود دیٹ کلائنٹ اینڈ شو دیم کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے. تو یہی ہے آئی وڈ سے a joint collaborative effort on a national level, keeping this thing in mind that IT is the future of Pakistan, اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. Thank you so much for joining us. We would definitely like to invite you again, and we would love to know about your company's culture, your work, اور انشاءاللہ IT کے ورلڈ کے بارے میں اور بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. بس تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم شہریار صاحب, بہت مزہ آیا. اینڈ آئی ہوپ کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ کافی جو ہے موٹیویٹ بھی ہوئے ہوں گے, اور کافی کچھ آپ کی جرنی سے انہوں نے سیکھا بھی ہوگا. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ.